السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک بار مسکرا دو۔ ناول کی رائٹر ہیں فائزہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یار اسکا جنید کے بڑے رازداری سے مخاطب کرنے پہ وہ اس کی جانب جھکی تو جہاں اس کے یار کہنے پہ اشرف پہلے ہی تلملا اٹھا تھا، وہاں نئی نویلی چند روزہ دلہن کی خود پہ سے توجہ ہٹتے دیکھ کے اور بھی جھل بن گیا۔ اس نے بڑی ناگوار سی نظروں کے ساتھ دائیں جانب پڑے صوفے پہ نیم دراز جنید کو دیکھا، جس کے ایک جانب صوفے کے بازو پہ تجلی چڑھی بیٹھی تھی تو دوسری جانب اسکا جھکی ہوئی بڑے انہماک سے اس کی بات سن رہی تھی، جیسے کہ وہ کوئی بہت ہی دلچسپ بات کرنے والا ہو، جبکہ اشرف مسلسل اسے فضول گوئی کرتے سن رہا تھا۔ اب بھی اس نے سامنے بیٹھی کافی کے بڑے سے مگ سے چسکیاں بھرتی اپنی ناراض سی بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غور افشانی کی۔ یار اسکا، اپنی آپی کو تم ہی مشورہ دو، میری تو وہ ایک نہیں سننے والی۔ وہ کیا؟ اس کے اشتیاق پہ اشرف اور چڑھ گیا۔ ان سے گزارش کرو کہ کم از کم اپنے بال کھلے مت چھوڑا کریں، ایسا لگتا ہے عزیز میاں قوال کی پارٹی میں شریک ہو گئی ہیں۔ وہ نہیں ہوتے بھلا کیا کہتے ہیں انہیں؟ ہاں، ہم نوا۔ عزیز میاں قوال اور ہم نوا، ایسا لگتا ہے ابھی زمین پہ پھسکڑا ماریں گی، دونوں ہاتھ زانوں پہ اور سر گھماتے ہوئے دمال۔ اس کے بے ہنگم قہقہوں میں اسکا اور تجلی کی کھی 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 بھی شامل ہو گئی۔ طوبیٰ نے مگ سائڈ ٹیبل پہ پٹکا اور سلیو لیس قمیص کی فرضی کف چڑھاتے ہوئے دنگل کا سگنل دینے لگی۔ جنید نے سالیوں کو پرے دھکیلا اور دونوں کان کھینچتے ہوئے سر دھننے لگا۔ میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ توبہ۔ اس کی اونچی اونچی تانوں پہ ایک بار پھر قہقہے بکھر گئے۔ سب جانتے تھے وہ توبہ کو توبہ کہہ کر چڑھایا کرتا ہے اور اس کے گھنے گھنگریالے سے بال تو سدا اس کے مذاق کی زد میں رہا کرتے، خصوصاً جب کبھی بڑے عرصے بعد وہ انہیں چاؤ سے کھولا کرتی۔ جنید بھائی، بس بس کیجیے، آپی کی گھوریاں تیز تر ہوتی رہی ہیں، یہ ان کی طرف سے وارننگ ہے۔ تجلی نے خبردار کیا۔ اب میں گوری پروف ہو چکا ہوں، مجھ پہ ان تیروں کے تمام وار بیکار جاتے ہیں۔ یوں کہیے آپ ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ باسط نے اندر داخل ہوتے ہی بحث میں حصہ لیا۔ یہ بات نہیں میرے ننھے بھیا۔ طوبیٰ نے پہلو میں لیٹے 2 سالہ صفی کو کشن کا سہارا دیا اور براہ راست میدان میں اترنے کی تیاری کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے چچا جان۔ جنید نے سہم جانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے باہر کی طرف چھلانگ لگائی۔ طوبیٰ نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ تجلی اور باسط دونوں کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے پیچھے نکلے۔ ہنستی ہوئی اسکا کی کھلکھلاہٹوں کو اس وقت اچانک بریک لگ گئے جب ایک سرد ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ اس نے بے حد حیرانی اور الجھن کے ساتھ شوہر کے بگڑتے تیور دیکھے۔ گھر چلنا ہے یا نہیں؟ اس کے لمس کی ٹھنڈک لہجے تک میں اتری ہوئی تھی۔ چلنا کیوں نہیں، بس یہ ذرا، اب اور نہیں رک سکتا میں، سر درد سے پھٹ رہا ہے میرا فضول کے قہقہوں اور جگت بازی سے۔ مجھے پتہ ہوتا تمہارے بہن بھائی اس قدر ہنگامہ پرور مزاج رکھتے ہیں تو پہلے ہی معذرت کر لیتا آنے سے۔ باہر سے پکڑو بچاؤ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ اشرف کی آواز بھی خاصی بلند تھی۔ اسکا کو خدشہ محسوس ہوا کہیں کوئی اس کے کمنٹس نہ سن لے، اس لیے مزید بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے سر ہلا کے امی ابو سے اجازت لینے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فریق کی خاموشی بھی بحث کو ختم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اشرف جو سسرال سے رخصت لیتے ہوئے مسلسل انگلیوں سے کنپٹی سلا کے اپنے سر درد کی شدت ظاہر کر رہا تھا، سارے راستے اسکا کے گھرانے کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے نہ تھکا۔ وہ برا لگنے کے باوجود چپ ہی رہی، بالکل ویسے ہی جیسے ولیمے والے روز اس کے منہ سے اپنی بہنوں اور کزنز کے لیے لیچڑ اور ڈھیٹ جیسے خطابات سن کر ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم پہ یہ سب تو ہوتا ہی ہے، چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق۔ خود اشرف کے دوست کون حاکم تھے، بلکہ ان کی بے سروپا باتوں پہ چڑ کے ہی تو طوبیٰ آپی نے 2-3 کرارے جواب دیے تھے جو اشرف کی بجیا کو برے لگ گئے تھے اور وہ فوراً اسٹیج پہ چڑھ آئی تھی۔ کیوں معاملے کو تول دے رہے ہو، دے دلا کے فارغ کرو۔ ان کے اس درجے اکتائے ہوئے لہجے میں کہے گئے اس جملے نے سبھی لڑکیوں کو مشتعل کر دیا۔ ارے واہ، ہم کوئی فقیر ہیں، کیسے کہہ دیا دے دلا کے فارغ کرو۔ وہ سب ایک ایک کر کے اسٹیج سے اتر گئیں۔ انہوں نے نیک کی رقم لینے سے صاف انکار کر دیا تو اشرف کی امی آگے بڑھیں۔ انہیں فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، دولہا اتنا گیا گزرا ہے، چند ہزار بھی سالیوں کو نہ دے سکا۔ ان کے شفیق لہجے سے متاثر ہو کر طوبیٰ مارے بندے اسٹیج پہ چڑھی۔ شبانہ بجیا نے بھائی کی جیب سے ہزار ہزار کے چند نوٹ نکال کر آگے بڑھائے۔ اس نے 2 انگلیوں کی مدد سے ایک نوٹ گھسیٹا اور شکریہ کہہ کر اسٹیج سے اتر گئی۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اگلے ہی دن اسکا کو احساس ہوا کہ اس کا ہمسفر کہلانے والا یہ شخص خلاف مزاج رونما ہونے والی کسی بات کو اتنی آسانی سے بھلا دینے والا نہیں،
اور آج 15 منٹ کی ڈرائیو میں اچھی طرح بڑاس نکال دینے کے بعد جب وہ نئے سرے سے شروع ہو گیا تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ گھر آنے کے بعد اسے کپڑے تبدیل کرتے، 2 ڈسپرین پانی میں گھول کے پیتے اور نیم دراز ٹی وی کے چینل تبدیل کرتے دیکھ کے وہ سمجھی بلا سر سے ٹل گئی۔ بھاری ساڑی، جڑاؤ گلوبند، طلائی کنگن، ہائی ہیل کی سینڈل اور پارٹی میک اپ سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ ابھی کمر سیدھی بھی نہیں کر پائی تھی کہ اشرف کا ریکارڈر پھر بجنا شروع ہو گیا۔ انکل آنٹی تو خاصے معقول نظر آتے ہیں، تم بہن بھائی نہ جانے کس پہ چلے گئے؟ آخر کیا برائی نظر آ گئی آپ کو میرے بہن بھائیوں میں؟ اچھا ہوتا وہ اپنی خاموشی کا دورانیہ مزید بڑھاتی، کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرتی۔ اس کا اتنا پوچھ لینا غضب ہو گیا۔ اب تو اشرف باقاعدہ سنبھل کے بیٹھ گیا جیسے اس کی بیوی نے اس سے کوئی اہم نوعیت کا سنجیدہ سوال پوچھ لیا ہو اور اب اسے تمام تر نکتے واضح کرتے ہوئے اپنے بیان کی تشریح کرنی ہو، بغیر کسی آئے گئے کا لحاظ کیے فضول کی جملہ بازی، پکڑ مزاج اور حد سے تجاوز کرتی بے تکلفی کو تم برائی نہیں سمجھتی؟ حیرت ہے، دیکھنے میں تو بڑی سلجھی ہوئی نظر آتی ہو۔ وہ کہہ نہ سکی کہ دیکھنے میں تو آپ بھی، چلو شکر ہے تم کم از کم دیکھنے میں تو معقول نظر آتی ہو، اور وہ تمہاری بڑی ہمشیرہ۔ ان محترمہ کو نہ بولنے کا سلیقہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کا قرینہ، اور سونے پہ سہاگا حلیہ ملاحظہ فرمائیے، کہیں سے بھی معزز قسم کی شادی شدہ خاتون نہیں نظر آتی۔ اپنی پیاری آپی کے بارے میں اتنی نازیبا بات سن کر وہ تڑپ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک تو پہلے ہی اتنے گھنے بال ہیں، اوپر سے پرم کروا کے عجیب ہی چیز لگتی ہے، لیکن نہ جی فیشن ضرور کرنا ہے چاہے اونگا بونگا ہی ہو۔ انہوں نے بال پرم نہیں کروائے، قدرتی گنگرالے ہیں، وہ تو خود تنگ ہے اپنے بالوں سے، اور قمیضوں کی آستینیں بھی کیا قدرتی طور پہ کٹی ہوئی ہیں، اس قدر پھنسا ہوا لباس، اور وہ بھی بغیر آستین کے۔ اصغر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بے بسی سے لب کچلنے لگی۔ وہ وضاحت کر بھی دیتی تو وہ کون سا یقین کر لیتا، اسے پہلی ملاقات میں ہی یہ تیز ترار چھا جانے والی شخصیت کی حامل سالی پسند نہ آئی تھی، اور اس کا شوہر وہ بھی، بلکہ وہ تو اس سے بڑھ کے فضول عادات کا مالک تھا، یہ اس کی رائے تھی جس کا اظہار وہ برملا بیوی سے کر رہا تھا۔ اب مجھے دیکھو، میرا بھی تو طوبہ اور تجلی سے وہی رشتہ ہے جو جنید کا تم سے، لیکن کیا تم نے مجھے دیکھا ان کے ساتھ اس بے تکلفی سے دل دھپک کرتے ہوئے جیسا کہ وہ بد تہذیب شخص تمہارے ساتھ کر رہا تھا؟ ہیں وہ سراسیمہ ہو گئی اس بے بنیاد الزام پر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جنید بھائی نے کب میرے ساتھ دل دھپک کیا؟ اور وہ جو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہکے لگائے جا رہے تھے۔ وہ افسوس بھرے انداز میں اس شخص کو دیکھنے لگی جو رات کے 2:30 بجے یہ عجیب سا حساب کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ اگر آپ کو میری جنید بھائی سے بے تکلفی پسند نہیں تو ٹھیک ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ دراصل وہ صرف میرے بہنوئی ہی نہیں، فرسٹ کزن بھی ہیں، اس لیے ہمارے درمیان یہ ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے۔ پھر بھی آپ کو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اپنے تئیں اس نے بڑی تابعداری کا ثبوت دیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ اب تو صاحب کے ماتھے کے بل دور ہو ہی جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان اعتراضات کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ 5 بہن بھائیوں میں اسکا کا نمبر تیسرا تھا۔ باسط بھیا کے بعد طوبہ آپی بڑی تھی اس سے، اور باسط کے بعد تجلی، دونوں اس سے چھوٹے تھے۔ ان کا گھرانہ خاصا خوشبار سا گھرانہ تھا۔ طوبہ آپی اور باسط دونوں کو بزلہ سنجی ابو کی جانب سے ملی تھی، خود وہ اور تجلی بھی خوش مزاج ہی تھیں۔ باسط بھیا البتہ بہن بھائیوں میں بڑے ہونے کی وجہ سے کچھ سنجیدہ مزاج تھے، لیکن سڑیل بہرحال نہیں تھے۔ خیر ان کی طرف سے جو کسر رہتی تھی وہ ایمن بھابی نے پوری کر دی۔ ادھر ادھر چٹکلے چھوڑتی، کہہ بکھیرتی ان کی دلہن گھر میں ایک خوشگوار اضافہ تھی۔ اور پھر جنید بھائی، بڑے تایا کے بیٹے، سب لوگ کہتے تھے وہ اپنے چچا زاد اسکا کے والد کی کاپی ہیں۔ ان کا رجحان ہمیشہ سے چچا کی فیملی کی طرف رہا، یہاں تک کہ چچا کی سب سے بڑی صاحبزادی کے حقوق اپنے نام کروا کے چھوڑے۔ دونوں کے درمیان ہر وقت جاری نوک جھوک سے سبھی لطف اندوز ہوتے۔ وہ اسے بکھرے بالوں اور فربہ ہی مائل سراپے کی بنا پہ قوالوں اور ریسلرز کے نام لے کر چڑھاتے، اور وہ جنید کی چھوٹی چھوٹی چائنیز آنکھوں اور باریک سی مونچھوں کی وجہ سے پرنس آف نیپال کہہ کے چھیڑتی۔ بھابی دونوں کی تکرار بڑھانے میں پیش پیش رہتی۔ وہ طوبہ پہ جملہ اچھالتا تو بھی انہی کے کہکے سب سے بلند ہوتے۔ طوبہ جواباً جنید پہ کوئی فقرہ چست کرتی تو بھی داد دینے والوں میں بھابی آگے ہوتی۔ باسط یہ سارے داؤ پیچ انہی پہ آزماتا۔ امی اور بھیا لبوں پہ مسکراہٹ لیے اپنے ہنستے کھیلتے گھرانے کو طمانینت سے دیکھتے، اور اسی قہقہوں گنگناہٹوں کی فضا سے نکل کر یکدم وہ سسرال کے جامد سناٹے میں آئی تو دنوں میں گھبرا گئی۔ اس سناٹے میں اگر کوئی آواز گونجتی بھی تھی تو وہ اشرف کی تھی، اور اس کی باتیں اس قدر جلی کٹی ہوتی کہ اسکا کو دن بھر چھایا سناٹا غنیمت لگتا۔ ہفتے 10 دن بعد شبانہ بجیں آتی تو بجائے رونق کے گھر میں اور ہی عجیب طرح کی دہشت سی پھیلا جاتی۔ یہ بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ بچیاں اشرف سے بس 2-2.5 سال بڑی تھیں، لیکن ان کی شادی کو 12 برس گزر چکے تھے، اور 4 بچے بھی تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ خاصی کم عمری میں ہی انہیں بیاہ دیا گیا تھا۔
اشرف کے والد کو گزرے 8 سال ہو چکے تھے۔ اپنی ساس کا رویہ سے نارمل ہی لگتا، دیگر ساسوں کی طرح انہیں اس کے سونے جاگنے کے اوقات یا گھومنے پھرنے کے پروگراموں پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ یہ الگ بات کہ گھومنے پھرنے کی نوبت کم ہی آیا کرتی۔ اشرف سارا دن آفس گزارنے کے بعد شام کو کمرے سے نکلنا بھی گوارا نہ کرتا تھا اور چھٹی کے دن کو بھی بھرپور عیاشی کے ساتھ منانے کا عادی تھا۔ 12 بجے سو کر اٹھتا، بھاری ناشتے کے بعد کچھ دیر ٹی وی دیکھا جاتا، چند ضروری فون کرنے کے بعد یا دوستوں کی طرف نکل جاتا یا دوست خود ہی آ جاتے۔ ہاں، اگر کسی چھٹی والے دن بچے کی آمد ہوتی تو اس کی نیند کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا اور بھانجے بھانجیوں کو لے کے آؤٹنگ پہ نکلنے پہ بھی اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اصغر کو اس کے بہن یا اس کے بچوں کے لاڈ اٹھانے پہ تعارض نہ ہوتا اگر وہ نوبیاہتا بیوی کے بھی چند روز چاؤ کر لیتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ شادی کے بعد میکے سے ملنے والی دعوتوں کو اس نے پس پش ڈال کر شوہر کی خواہش کے مطابق اس کے دوستوں اور فیملی کی طرف سے ملنے والی دعوتوں کو ہی اولویت دی۔ فیملی کی طرف سے صرف اشرف کے چچا اور ماموں نے مدعو کیا تھا، حتیٰ کہ شبانہ بجیا نے تکلفاً بھی رسمی دعوت کا ذکر نہیں کیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی یہ اور بات کہ ولیمے کے 2 روز بعد بھی اشرف اسے بجیا کو سلام کرانے لے گیا تھا اور پہلی بار کے جانے کے بھی بجیا کی روکھی پھیکی میزبانی اور خشک رویے نے اس کا دل مکدر کر دیا۔ اس کا خیال تھا میکے کی طرف سے ہونے والی پرتکلف دعوتوں کے ذریعے وہ اشرف کو باور کرا سکے گی کہ اس کی اپنے خاندان والوں میں کیا قدر و وقت ہے، لیکن امی ابو کی طرف ہونے والی دعوت میں ہی ایسی بدمزگی ہو گئی کہ اس نے آئندہ اس کے میکے کی کسی بھی تقریب میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ میں بد تہذیبی اور ناشائستگی کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے گھر والوں کے یہی اتوار ہیں تو بھی انہیں داماد کے لحاظ میں کچھ تو تمیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، چاہے جھوٹ موٹ کا ہی صحیح، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے سسرالیوں میں خاندانی رکھ رکھاؤ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ وہ جنید صاحب کے عادی ہیں جبکہ میں مختلف مزاج کا بندہ ہوں۔ اس نے کتنی کوشش کی کہ وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم طوبہ آپی کے گھر تک تو اس کے ساتھ چلا جائے، لیکن ان دونوں میاں بیوی سے تو اسے خاص بیر تھا۔ ہر بار اس نے مصروفیت اور چھٹی والے دن آرام کا بہانہ بنایا۔ ایسے میں جب وہ آرام سب بھول کے اپنے لاڈلوں کو گاڑی بھر کے میک ڈونلڈ اور سنباد لے جاتا تو اس کے دل میں ملال تو بھرنا ہی تھا۔ آج ہفتہ تھا اور بجیا نے اپنی آمد کی پیشگی اطلاع رات کو ہی دے دی تھی۔ ان کا ارادہ یہ ویکنڈ یہیں گزارنے کا تھا اور اصغر کا کوفت کے مارے برا حال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بجیا اگر رات گزارنے کے ارادے سے آئیں تو حامد بھائی صاحب لازماً ساتھ ہوں گے۔ یوں تو بجیا اکیلے آتی تب بھی گھر کی فضا میں عجیب سی ٹینشن اور سوگواری چھا جاتی۔ ان کی تنی ہوئے بھویں دیکھ کر اور خشک لہجے میں کی گئی تنقیدی باتیں سن سن کر اسے گھبراہٹ سی ہونے لگتی۔ ان کا اپنا موڈ تو ہمہ وقت خراب ہی رہتا، امی کے بیڈ پر چڑھ کے سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کہتی رہتی کہ ان کے چہرے سے بھی افسردگی ٹپکنے لگتی۔ ویسے تو امی کا رویہ شروع دن سے اس کے ساتھ تقریباً دوستانہ ہی تھا، لیکن بجیا کی موجودگی میں وہ بہو سے لیا دیا اندازی اپنائے رکھتیں۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر ظاہر ہے کہ اصغر کو ان کی آمد کی اطلاع سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن حامد بھائی صاحب کے ہمراہ آنے میں تو بجیا انتہائی ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سارا گھرانہ ان کے شوہر کے آگے پیچھے پھرے اور تو اور شوہر کے سامنے ان کے اور بچوں کے بھی زیادہ سے زیادہ ناز اٹھائے جائیں۔ امی اور اشرف تو داماد کے حسب شان بلکہ ضرورت سے کہیں بڑھ کے پروٹوکول دینے میں پیش رہتے تھے، لیکن اصغر کی جان جاتی تھی بناوٹ کا مظاہرہ کرنے سے۔ اگرچہ وہ خاصی اچھی میزبان تھی اور کام کاج کی بھی چور نہ تھی، لیکن زبردستی کرائی گئی عزت اور دھون سے لی گئی اہمیت کے خلاف تھی۔ اسے بجیا کا اس گھر پہ اپنے شوہر پہ حق جتانا برا نہ لگتا تھا۔ وہ ان کی حیثیت کو تو تسلیم کرتی تھی لیکن اجالہ داری قبول کرنے سے انکاری تھی۔ یہ الگ بات کہ بیزاری کا یہ اظہار فی الحال اس کی ذات تک ہی محدود تھا۔ وہ لاکھ ان کے آنے پہ جبی ہوتی، چلتی کرتی، لیکن کرتی وہی جو اشرف اور امی اس سے چاہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ناشتے کے بعد سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ بجیا کو بچوں کو چھٹی کے بعد اسکول سے سیدھا یہیں لے کر آنا تھا، جبکہ بھائی صاحب آفس کے بعد شام کو تشریف لاتے۔ آٹا گوندھ کر فریج میں رکھنے کے بعد اس نے چولہے پہ رکھی دیگچیوں کی طرف توجہ کی جب امی جان اندر داخل ہوئیں۔ کیا پکا رہی ہو اصغر؟ عموماً وہ یہ سوال کم ہی کیا کرتیں۔ جب سے انہوں نے اصغر کو کچن کا چارج مکمل طور پہ سونپ دیا تھا، پکانے کا معاملہ بھی اس پہ ہی چھوڑ رکھا تھا، لیکن آج معاملہ اور تھا۔ بیٹی کو آنا ہو تو وہ اپنی نگرانی اور مشورے سے کھانا پکواتی۔ اب تو 6 ماہ میں ہی اصغر کو بھی ازبر ہو گیا تھا کہ بجیا کو سبزیاں مرغوب ہیں اور وہ بھی مشکل ترین طریقے سے بنی ہوئی۔ بچے چاول اور دال وغیرہ ہی شوق سے کھاتے تھے، سبزیوں میں سوائے آلو کے، اور انہیں کچھ پسند نہیں۔ گوشت بھی نہیں کھاتے، خصوصاً سالن میں۔ ہاں، فرائی چکن، تکے کباب وغیرہ کھا لیتے ہیں، جبکہ حامد بھائی صاحب
پکے گوشت خور ہیں، ان کے لیے اسپیشل پرتکلف کھانے پکتے۔ اسکا انہیں بتانے لگی۔ بجیا دال بھرے کٹے کریلے بہت پسند کرتی ہیں نا، ان کے لیے وہی بنا رہی ہوں۔ بچوں کے لیے ماش کی کھڑی دال اور دہی بڑے۔ کوکر میں چامپ بھی چڑھا رکھی ہے، آفس پہ تو کھانا جانا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے اشرف خالی دال سبزی بھجوانے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ آفس سے ملازم ہر روز لنچ ٹائم میں آ کر کھانا لینے آتا تھا، اور کچھ پکانا ہو تو بتا دیجیے۔ اس نے چھلے ہوئے کریلوں پر نمک ملتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، آخر رات کو بھی تو پکنا ہے، حامد ہوں گے اور کل دوپہر بھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کرو آج رات بریانی ہی پکا لو، کباب کے ساتھ بھی چل جائے گی، اور یہ دہی بڑے بھی رات کے لیے ہی رہنے دو۔ کل دوپہر کو پلاؤ کے ساتھ قورمہ یا چکن کڑھائی میں سے کچھ بھی بنا لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ جو پکوڑوں کا پیکٹ کھول کر بھگونے لگی تھی، واپس ایئر ٹائٹ جار میں بند کرنے لگی۔ اب دیکھو نا، پورا مہینہ پڑا ہے آگے، دیکھ بھال کے ہی پکانا پڑتا ہے۔ ایک ہی بچہ میرا کمانے والا، سب کچھ ہانڈی روٹی میں ہی تو نہیں جھونک سکتی۔ اسکا متفق ضرور تھی، لیکن اس نے اپنا تبصرہ محفوظ رکھا اور چپ چاپ چامپ میں ڈالنے کے لیے دہی میں مسالے پھینٹنے لگی۔ لاؤ مجھے دو، میں کر دوں، اکیلی کب تک لگی رہو گی اتنی گرمی میں؟ کوئی بات نہیں امی، کام ہی کتنا ہے، چامپ بھی تیار ہے، بس یہ دہی ڈال کر بھوننا ہے اور بس۔ آپ جائیں آرام کیجیے۔ صبح سے آرام ہی تو کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں تم ماشاءاللہ بڑی پھرتیلی ہو، پتہ بھی نہیں لگنے دیتی اور سب کام نپٹا دیتی ہو، پھر بھی آخر ہو تو انسان، تھکن تو ہو جاتی ہے۔ اب مجھے دیکھو، لیٹے لیٹے کمر دکھ گئی ہے، تم تو صبح سے کام میں جٹی ہو۔ اس کی تعریف کرنے میں وہ ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اسکا بے ساختہ محبت سے مسکرا دی۔ اس نے ابلی دال نتھار کے ان کے حوالے کی اور خود دونوں سالن دم پہ لگا کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ نہانے کے بعد گیلے بال سکھاتی وہ کچن میں آئی تو امی کڑھائی میں تیل گرم کر کے کریلے تل رہی تھی۔ اسے سخت شرمندگی ہوئی۔ ارے امی، آپ کیوں اس قدر گرمی میں چولہے کے آگے کھڑی ہو گئی؟ میں آ ہی تو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے چمچہ ان کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ میں جانتی ہوں تم آ رہی تھی، تمہیں بھلا کہاں جانا تھا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ فکر مت کرو، ایک آدھ ڈش بنا لوں گی تو بھی تمہارے نمبر کم نہیں ہوں گے، سارا کریڈٹ تمہیں ہی جائے گا۔ اسکا نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا، وہاں نرم سی معصومیت اور شفقت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ لہجے کی شگفتگی محسوس کر کے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ لہجہ بھی کیا چیز ہے، لفظوں کے معنی بدل دیتا ہے، جملے کی ساری روح تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی چند الفاظ اگر اشرف کے منہ سے نکلے ہوتے تو طنز کے تیر میں ڈوبے ہوتے۔ پورا گھرانے میں اگر کوئی ہلکی پھلکی سی شگفتہ بات کبھی کبھار کر دیتا تھا تو وہ امی جان ہی تھی۔ وہ سلاد تیار کر رہی تھی جب کال بیل کی آواز آئی۔ امی جان دوپٹے سے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھتے ہوئے وہ اسے ہدایت دیتی لاؤنج کی طرف نکلی۔ بس یہ 2-3 کریلے ہی کڑھائی میں رہ گئے ہیں، سرخ کر کے نکال لینا اور پھر سارے اکٹھے ہی دم دے دینا، ہرا مسالہ چھڑک کے۔ ان کی بے چینی اسکا خوب سمجھتی تھی۔ وہ بیٹی پہ ظاہر کرنا نہ چاہتی تھی کہ وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا جلدی جلدی کام چھوڑ کر باہر نکلنا بیکار گیا۔ دروازے پہ اشرف کا ملازم تھا جو آفس سے لنچ لینے آیا تھا، اور ابھی وہ ہاٹ پاٹ میں کھانا ڈال کر باسکٹ میں رکھ ہی رہی تھی کہ زید اور بکر کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔ اسے اپنے شانوں پہ کوئی بھاری بوجھ گرتا محسوس ہوا۔ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے آس پاس موجود ہونے کا احساس ہی کسی کی طبیعت کو بوجھل کر دیتا ہو۔ سر جھٹک کر اس نے خود کو بشاش ظاہر کرنے کی کوشش کی اور سب سے ملنے باہر آ گئی۔ جس چیز کو امی اس پہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی وہ پہلا لقمہ لیتے ہی جان گئی۔ کریلے تو امی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ کا جادو ہے۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بڑی اجنبی اجنبی سی لگتی تھی۔ اسکا رمشا کی پلیٹ میں کباب ڈالتے ڈالتے رک کر ان کی مسکراہٹ کی وجہ کھوجنے لگ گئی۔ بڑے عرصے بعد آپ کے ہاتھ کا کچھ کھایا ہے نا امی؟ وہی ذائقہ، وہی لذت، وہی خوشبو۔ واقعی ماں کے ہاتھ میں کچھ تو ایسا ہے جو ہر لقمے کے ساتھ روح میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ اور امی جان جو ان کے پہلے فقرے پہ ہی تردید کرنے جا رہی تھی، باقی پوری بات سن کر مسکرا کر رہ گئیں، اور یہ مسکراہٹ اس بات کی تصدیق تھی کہ دال بھرے گھٹے کریلے واقعی انہوں نے بنائے ہیں۔ ادھر امی کے چہرے پہ مسرور سی مسکراہٹ آئی، ادھر بجیا کے چہرے سے مسکان غائب۔ ایک ابرو اچکا کے انہوں نے بڑی تفصیلی نگاہ ڈائننگ ٹیبل پہ دوڑائی۔ شامی کباب، دہی بھلے، مسالے دار چامپ، ماش کی دھلی دال، پھلکے اور سلاد۔ بس کچھ کہنے کے لیے لب کھلے اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر بند ہو گئے۔ اسکا بلا ٹل جانے کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس کچن کی طرف پلٹ گئی۔ گرما گرم پھلکے لے کر وہ لوٹی تو وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ اس کی چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہہ رہا تھا۔ لان کی قمیص کمر سے بالکل چپکی ہوئی تھی۔ دسترخوان میں پھلکے لپیٹنے کے بعد وہ پلٹی تو امی نے پوچھ لیا، کتنی روٹیاں باقی ہیں؟ بس 2-3 اور ڈال لوں؟ ہاں جلدی سے لے آؤ، حشر ہو گیا تمہارا تو پسینے سے۔ اسکا ان کی بات پہ گھبرا کے بجیا کو دیکھنے لگی جن کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا تھا امی کی بہو کے لیے فکر مندی دیکھ کر۔ وہ بیٹی کے تاثرات سے بے خبر اپنی ہی کہتی رہیں، میں نے تو سوچا تھا کہ آفس سے جو چپراسی آیا ہے اس سے بازار کے نان منگوا لوں، پھر خیال آیا کہ تمہارے بچے تازہ روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی گھر کی، اس لیے رہنے دیا۔
اف امی کو کیوں یاد نہیں رہتا کہ وہ اس وقت کس سے مخاطب ہیں۔ وہ جز بز ہوتی پھر سے توے کے آگے جا کھڑی ہوئی جہاں اس وقت بجیا کی آواز بخوب آ رہی تھی۔ میرے بچوں کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو اپنی لاڈلی بہو کا خیال رکھیے، ان کے لیے روٹی میں خود ہی ڈال لیتی، بلکہ یہاں میرے آنے کے بھی بھلا کیا تک بنتی تھی۔ پورا ہفتہ دن رات چولہے کے آگے کھڑی رہتی ہوں، یہاں آ کے بھی خود پکا کر کھانا ہے تو گھر میں ہی ٹھیک تھا۔ وہ بغیر دیکھے بتا سکتی تھی کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس رکھ کر پلیٹ پرے دھکیل دی ہوگی۔ کیسی بات کر رہی ہو شبانہ؟ میں تو وہ ہنس کر اس بیچاری نے کب انکار۔ بجیا کی ناراضی کے بعد امی کے ہاتھ پیر یوں ہی پھول جایا کرتے، انہیں وضاحت دینے کے لیے کبھی ڈھنگ کے الفاظ نہ مل پاتے۔ کہاں کی بیچاری؟ کیا بیچارگی نظر آتی ہے آپ کو اس کے چہرے پہ؟ سارا دن گھر میں آپ دو ہوتی ہیں، حد سے حد 3 نہیں تو 4 روٹیاں ڈال لیتی ہوں گی، اتنی ہی رات کو پکتی ہیں، ساتھ میں چاول جو ہوتے ہیں۔ اگر کبھی 4 مہمان آ جائیں تو بازار سے روٹی منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دیکھیں، ساری گرمی دن میں 2 وقت درجنوں روٹیاں پکاتی ہوں۔ ساس میری کبھی پلنگ سے پاؤں نیچے نہیں دھرتی۔ مدیہ نے کبھی شادی سے پہلے کچن میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، اب بیائی بیٹی ہونے کے بعد وہ کہاں میکے میں تنکا توڑے گی؟ میں 1 ہفتے صبح سے شام تک کے لیے آتی ہوں اور مہینے 1.5 مہینے بعد، جبکہ میری 4 اور نندوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود ہوتی ہے، بال بچوں سمیت۔ ہم تو مہمانداری میں نہیں تھکتے، نہ ہی کوئی ہاتھ بٹانے والا ہوتا ہے۔ آپ نے تو عادتیں ہی خراب کی ہوئی ہیں اپنی بہو کی۔ میں نے بھلا کیا کر ڈالا ہے شبانہ؟ تم بھی بس چلو اب کھانا کھاؤ، فضول میں خون جلاتی ہو اپنا۔ میرا تو کام ہی یہی ہے امی۔ ان کا لہجہ پست ہو گیا، پھر رکھتے آمیز۔ سارا دن اپنے گھر میں بھی خون جلا جلا کر کوٹتی ہوں، یہاں سکون کے لیے آؤ تو اور دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ کی حالت دیکھ کر۔ مجھے کیا ہوا؟ اچھی بھلی ہوں، تم میری فکر کس لیے کرتی ہو؟ بیٹی ہوں آپ کی، مجھے فکر نہ ہوگی تو کسے ہوگی؟ یہ 2 کھانے پکنے تھے، پھر بھی آپ برابر کچن میں کام کرتی رہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ لو بلڈ پریشر کی مریض ہیں اور زیادہ گرمی میں خدا نخواستہ چکرا کر گر بھی سکتی ہیں۔ مامی، گرم روٹی۔ بکر نے ماں اور نانی کی بحث سے بے فکر روٹی کے لیے آواز لگائی۔ اصغر نے تینوں روٹیاں اٹھائیں اور مرے مرے قدموں کے ساتھ کچن سے نکلی۔ اگرچہ بجیا کی آواز بخوبی اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی، پھر بھی وہ اس وقت ان کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ لیکن کب تک؟ آخر تو اسے یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ اسے آتا دیکھ کر بجیا خاموش تو ہو گئیں، لیکن کھانے کی طرف دوبارہ ہاتھ نہ بڑھایا۔ امی کے بار بار کے اصرار کے باوجود وہ زور سے کرسی پیچھے کی طرف دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس دوسری بار بھر کے لبوں سے لگاتے ہوئے اصغر کی نظر ان سے ملی۔ سرخ روئی روئی آنکھوں سے جیسے شرارے لپک کر اس کے پورے وجود سے لپٹ گئے۔ پانی کا بڑا سا گھونٹ برف کی سخت ڈلی کی طرح اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ دانستہ امی جان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، مبادا وہ اسے بجیا کو منانے کا یا کھانے پہ مزید اصرار کرنے کا اشارہ کر دیں۔ وہ ان کا کہا ٹال بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے انجان بنی بیٹھی رہی۔ اس کی بے نیازی پہ بجیا پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ اب امی کس لیے بیٹھی رہتی، وہ بھی چلی گئی۔ اب اگر وہ اکیلی ہی کھانا کھانے بیٹھ جاتی تو بات مزید بگڑ جاتی۔ اٹھ کے چلی جاتی تو یہ الزام کہ بچوں کو کھانا ڈھنگ سے کھلائے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ برتن سمیٹنے، ٹیبل صاف کرنے، بچوں کو کیبل ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک سیٹ کرنے اور امی کے کمرے میں 2 کپ چائے بھیجنے کے بعد جب وہ اپنے بیڈ روم میں آئی تو بھوک کے شدید احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ برداشت کرتے ہوئے وہ ٹی وی پہ لگی بیکار سی مووی کے ذریعے خود کو بہلانے لگی۔ اگر وہ ذرا سا خود کو جھکا کر ٹیبل سے واک آؤٹ کرتی، بجیا کو روک لیتی، چند میٹھی باتیں کر کے اصرار کے ساتھ کھانے پہ مجبور کرتی تو شاید سب ٹھیک ہو جاتا۔ امی بھی ان کے پیچھے کمرے میں نہ جاتی، وہ بھی کھانا کھا لیتی اور اشرف کے آنے پر بجیا کا شکایت کا ڈر بھی نہ رہتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب عصر کے بعد شام کی چائے بنانے اور رات کے کھانے کی تیاری کی غرض سے کچن کا دروازہ کھولا تو سنک میں پڑے برتن منہ چڑھا چڑھا کر اعلان کر رہے تھے کہ امی جان نے بیٹی کو منا کر کھانا کھانے پر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی کہ اصغر نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن اگر وہ اسے بھی بلوا لیتی تو نہ جانے کتنے گھنٹے کی محنت ضائع جاتی، ساری منت سماجت بیکار جاتی، بیٹی کے سامنے بہو سے لگاوٹ کا مظاہرہ پھر سے ماحول میں تلخی گھول جاتا، اور اس تلخی سے بچنے کی خاطر انہوں نے تھوڑی سی ڈنڈی مار بھی دی تو کیا ہوا؟ وہ اپنی دلی کیفیت سمجھنے سے خود بھی قاصر تھی، بلکہ اپنی بیزاری محسوس کر کے وہ تو ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی نکاح کے چند بول اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ ایک رشتہ تمام رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے؟ ایک شخص کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کو باقی تمام رشتے پس پشت بھی ڈالنے پڑیں تو آپ دریغ نہیں کرتے۔ وہ سوچتی جاتی اور الجھتی جاتی۔ اشرف سے اس کی شادی ٹوٹل ارینج میرج تھی۔ منگنی اور شادی کے درمیان مختصر سے دورانیے میں بھی ان کے مابین کوئی شریر سا رابطہ نہ ہوا تھا۔ اس کو دل و دماغ بالکل خالی سلیٹ کی مانند تھے۔ اشرف میں بظاہر کوئی خامی نہ تھی، نہ اس میں نہ اس کے گھرانے میں۔ مختصر سی فیملی، ایک شادی شدہ بہن، نرم خو ساس۔ وہ منگنی کے بعد ان سرسری معلومات اور اشرف کی تصویر دیکھ کر بھی مطمئن تھی، لیکن سارا اطمینان رفتہ رفتہ غارت ہونے لگا جب شوہر صاحب کی فطرت دن بدن کھل کر سامنے آنے لگی۔ وہ حد درجہ نکتہ چین شخص تھا۔ اس کو اصغر کی ہر بات پہ اعتراض تو ہوتا ہی تھا، لیکن اصغر
کو جو بات کھلتی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی نکتہ چینی کا دائرہ وسیع کر کے اس کی ساری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ اس کے بہن بھائیوں کی ناپسندیدہ عادات کے بخیے ادھیڑتے ہوئے اسے رتی برابر پرواہ نہ ہوتی کہ اس کی بیوی کے دل میں بھی اپنی بہن کے لیے وہی احساسات ہیں جو وہ اپنی بہن کے لیے رکھتا ہے۔ خود اس کا اپنا حال تو یہ تھا کہ بجیا کے ماتھے پہ آیا اقبال اسے آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اصغر کی زبانی بجیا کے کسی تکلیف دہ رویے کی ہلکی سی شکایت بھی سننے پہ وہ قطعی تیار نہ تھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو، ان ہتھ کنڈوں سے تم میرے دل سے بجیا کی جگہ ختم نہیں کر سکتی، سمجھی؟ میں ہرگز ماننے پہ تیار نہیں کہ چند گھنٹے یہاں گزارنے والی میری بہن تمہارے خلاف کچھ کر سکتی ہے۔ وہ بیچاری تو اب تمہارے رحم و کرم پہ ہے۔ امی کی غلطی کہ سارا گھر بغیر سوچے سمجھے تمہارے حوالے کر دیا، پھر بھی تمہارے گلے ختم نہیں ہوتے۔ وہ حد سے ہی تو اکھڑ گیا تھا جب اس نے بجیا کے رویے کی طرف اس کی توجہ دلائی تھی۔ اس بار تو انہوں نے اسکا کو زد کر ڈالنے میں کوئی کسر بھی تو نہ چھوڑی تھی۔ امی کے کہنے پہ ہی اس نے بریانی کے ساتھ چپلی کباب دہی بڑے بنائے۔ بھائی صاحب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہی منہ بنانے لگے۔ امی جان نے بریانی کی ڈش آگے بڑھائی تو کہنے لگے، نہیں آنٹی، دوپہر کو بھی بریانی ہی کھائی تھی۔ شبانہ تم نے بتایا نہیں تھا دن میں دو بار ایک ہی چیز میں کھا نہیں سکتا۔ امی کے اشارہ کرنے سے پہلے ہی وہ روٹیاں ڈالنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہ کباب لو بیٹا، بہت لذیذ بنے ہیں، اور یہ فرائی چکن دیکھو کتنا خستہ ہے، مسالے بالکل استعمال نہیں ہوئے اس میں۔ امی ان کی پلیٹ بھرنے لگیں تو اشرف کچن کی طرف منہ کر کے اسے آوازیں دینے لگا، بھائی جلدی کرو، جلدی لے کر آؤ روٹی، بلکہ کھانا لگنے سے پہلے ہی پوچھ لیتی تو حامد بھائی کو یوں بیٹھنا تو نہ پڑتا۔ شکر کرو شوبی یہ بیٹھے ہیں، بجیا نے کہا۔ شاید سسرال کا لحاظ ہے، گھر میں ہوتے تو 1 منٹ میں ٹیبل سے اٹھ جاتے۔ کھانے تک آ کر روٹی کا انتظار کرنا بہت مشکل لگتا ہے انہیں، اسی لیے میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیتی ہوں۔ اب بجیا سب میں وہ سوجھ بوجھ تو آ نہیں سکتی۔ وہ بڑبڑایا تھا جیسے تیسے، جتنی جلدی اسے ہو سکا اس نے 2-3 روٹیاں پکائی اور لے آئی۔ بھائی صاحب فرائی چکن سے انصاف کر رہے تھے، روٹی کے چند لقمے کباب کے ساتھ لیے، پھر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لنچ بھی ٹھیک طرح نہ لے سکا تھا، اور اب دراصل چکن اور کباب دونوں ہی بنے تو اچھے ہیں، مگر خشک خشک سے، روٹی حلق میں پھنس رہی ہے۔ چلو خیر۔ بجیا کا رنگ اڑ گیا، پہلے شوہر کی پشت پہ نگاہیں پتھرا کر دیکھتی رہیں، پھر امی کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہے امی، کبھی کبھار تو یہ آتے ہیں، آپ چند ڈھنگ کی ڈشز بھی نہیں بنوا سکتی؟ حامد کو بریانی پسند ہے اسی لیے بنوائی تھی، مجھے کیا پتہ تھا اس نے دوپہر کو بھی یہی کھائی، تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ امی خود بھی داماد کے اس طرح اٹھ جانے پہ جنجلائی ہوئی تھی۔ کیا یہ بھی مجھے بتانا چاہیے تھا کہ کم از کم ایک تو سالن پکا لیا ہوتا تاکہ چاول نہ کھانے کی صورت میں کوئی روٹی ہی کھا سکے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ اب کچن کا بجٹ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اس لیے۔ یہ کیا بات کیا آپ نے بجیا؟ یہ محض اتفاق ہے یا پھر اسکا کی لاپرواہی؟ آپ یوں میری محبت پہ شک تو نہ کریں، کیا آپ کی اس گھر میں حیثیت بدل سکتی ہے؟ اشرف بوکھلا کر من کرنے لگا۔ اگلا سارا دن اس نے بجیا، ان کے نازک مزاج شوہر اور پیٹو بچوں کی خاطر مدارت میں جتے ہوئے گزارا۔ ایسے میں اشرف کی لاتعلقی، امی کا کھچا کھچا سا انداز، بچوں کے افراتفری، شور شرابے اور بجیا کے کڑوے کسیلے جملوں نے مسلسل اس کا موڈ آف کیے رکھا۔ رات کو جب اس نے اسکا کی توجہ اس کے خراب موڈ کی طرف دلائی تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ ایسے میں کوئی کیسے موڈ ٹھیک رکھ سکتا ہے جب دن بھر سخت گرمی اور خراب طبیعت کے باوجود سخت محنت کی ہو، اور بجائے چند الفاظ تعریف کے یا حوصلہ افزائی کے سننے کے، صرف تنقید اور طنز سننے کو ملے۔ میں جب بھی بجیا کے سامنے آئی مجھے سبکی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے سامنے مجھے کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، اور آپ کا طرز عمل انہیں شہ دیتا ہے۔ میں اگر چپ چاپ سب سن لیتی ہوں تو اسی کو غنیمت جانیے۔ یہ امید مت رکھیں کہ اتنی انسلٹ اور دل دکھانے والے رویے کے بدلے میں وہاں ہنس ہنس کے باتیں بگاڑوں گی۔ وہ بے حد جل کر بولی تھی اور اشرف تلملا اٹھا تھا۔ کیسی سبکی، کون سی انسلٹ؟ کیا کہہ دیا تمہیں بجیا نے؟ تم غلطی کرو اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ دلایا جائے، یہی چاہتی ہو تم؟ یہ رواج تمہارے گھر میں ہوگا مہمانوں کو منہ نہ لگانے کا، اپنے میکے کی عادتیں بھول جاؤ۔ اسکا بیگم، ہم خاندانی لوگ ہیں، اور ہم… بولو ہم کیا ہیں؟ وہ بفر اٹھی۔ میرے منہ مت لگو، مجھے اونچی آوازیں پسند ہیں نہ بلند لہجے، اپنی اوقات میں رہو گی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے سرد لہجے کی سرسراہٹ اور خونی آنکھوں میں ایسی دھمکی تھی جیسے محسوس کر کے وہ سہم گئی۔ سارا تیش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بے بسی کی آخری حد کو چھوتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ اس شخص سے کبھی محبت نہ کر سکے گی، کبھی نہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسے اشرف سے محبت تھی، کیوں تھی، کس لیے تھی، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا واقعی نکاح کے چند بول اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ محض ایک رشتے کو بچانے کے لیے باقی تمام رشتے پس پش ڈال دیے جاتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بے چین ہو کر کمرے میں بپھرنے لگی۔ کل صبح ہی وہ اپنی امی کی طرف رہنے آئی تھی۔ شادی شدہ زندگی کے ان 6-7 ماہ کے دوران یہ دوسرا موقع تھا جب وہ یوں چند دن رہنے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلی تھی۔ کوئی پابندی تو نہ تھی اس پہ،
بس وہ خود ہی کچھ تو اشرف کے رویے سے خائف ہو کر کچھ امی جان کی تنہائی کا خیال کر کے زیادہ دیر نہ رکتی۔ امی کو پتہ چلا تو خود اصرار کر کے اسے بھیجا اور اپنی طرف سے خوب بے فکر رہنے کی تاکید بھی کی، لیکن ایک ہی دن میں وہ فکر مند ہو گئی اور سونے سے پہلے اشرف کو فون کر دیا، بس کل شام آپ مجھے لینے آ جائیے گا۔ نہ جانے امی کس طرح اکیلی ناشتہ اور کھانا وغیرہ تیار کرتی ہوں گی، اور اس کے اس انداز پہ وہ نہال ہی تو ہو گیا۔ اسی سرشاری میں وہ اس سے خود لینے آنے کا وعدہ بھی کر بیٹھا، حالانکہ سسرال جانا اس کے لیے ایک ناگوار عمل تھا، اور اس وقت اس وعدے پہ وہ خوش بھی ہو گئی، لیکن صبح اٹھتے ہی جب اس نے طوبیٰ کی آواز سنی تو بیزاری کی ایک لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ ساتھ ہی یہ سوچ اسے سن کر گئی کہ وہ اپنی بہن، اپنی عزیز سکھی، اپنی ماجائی کے آنے پر اس طرح بجھ کر رہ گئی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے مجازی خدا کو اس کی بہن کی موجودگی پسند نہیں، صرف اس کے ماتھے پر آنے والے شکن کے خدشے نے ہفتوں بعد ملنے والی بہن کی آمد پہ دل کو خوش تک نہ ہونے دیا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا طوبیٰ کے اچانک آ جانے پر۔ کیا تھا جو وہ ایک دن بعد آ جاتی؟ وہ کلس رہی تھی جب ایمن بھابی نے اندر جھانکا۔ ارے اسکا، تم ابھی تک اندر بیٹھی ہو، ناشتہ لگ چکا ہے اور طوبیٰ بھی کب سے تمہیں پوچھ رہی ہے۔ پوچھ رہی ہے، اس نے کھٹ کر سوچا۔ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے اشرف بگڑتے ہیں مجھ پہ۔ اب اگر اس وقت وہ بھی یہاں ہوتے تو برا بھی محسوس کرتے کہ طوبیٰ آئی اور سیدھا ناشتے کی میز پہ بیٹھ گئی، بجائے گھر کے لوگوں سے ملنے کے۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ ناشتہ کر لو، ایمن بھابی نے دوبارہ کہا تو وہ چڑ گئی۔ آ رہی ہوں بھابی، ناشتہ ہی ہے نا، کہیں بھاگا جا رہا ہے؟ اس کے اکتائے لہجے پہ بھابی کے چہرے پہ ہر وقت کھلی رہنے والی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی اور وہ چپ چاپ پلٹ گئی۔ بے دلی سے چپل میں پاؤں پھنساتے ہوئے اور بکھرے بال سمیٹتے ہوئے اسے ان کے پیچھے نکلنا ہی پڑا۔ طوبیٰ آلو بھرے پراٹھے سے نب درآزما تھی، اسے دیکھ کر کرسی سے اچھل کر چیخی، بے ایمان، کل کی آئی ہو، مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ بے ساختہ اسکا سے لپٹ گئی۔ وہ تو مجھے تجلی نے فون کیا، شکر ہے جنید ابھی گھر پہ ہی تھا، میں نے جلدی سے بیگ میں کپڑے ٹھونسے اور نکل آئی۔ عرصہ ہی ہو گیا ہے رات کو اکٹھے بیٹھ کر بھابی کی برائیاں کیے۔ اس نے شرارت سے ایمن بھابی کو دیکھا، انہوں نے چائے میں چینی گھولتے گھولتے گرم چمچہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ رکھ دیا۔ وہ پھر چیخی، دیکھیں ناصر بھیا، آپ کی بیگم نندوں پہ جسمانی تشدد کرنے پہ اتر آئی ہیں۔ بھئی یہ تو حقوق نسواں کا کیس ہے، مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہاتھ پونچھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تجلی، تم نے فون پہ میرے آنے کی اطلاع تو دی، طوبیٰ کو یہ نہیں بتایا کہ میں آج رات واپس جا رہی ہوں؟ خواہ مخواہ اس نے زحمت کی۔ اس کے جانے کی بات سن کر طوبیٰ کا منہ لٹک گیا۔ کیا واقعی تم بس ایک رات کے ہی لیے آئی تھی؟ مجھے کیا پتا تھا، میں فضول میں اتنے پروگرام سیٹ کر کے گھر سے نکل آئی۔ اب تو واقعی تم سے لڑنا چاہیے۔ جب تمہیں ایک ہی رات رکنا تھا تو مجھے کل ہی فون کر دیتی، کم از کم میں کل شام کو ہی آ جاتی۔ میں نے تو سوچا تھا، لیکن پتہ چلا کہ میرے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی تم 5 دن رہ کر واپس گئی ہو، اس لیے رہنے دیا کہ اب روز روز کہاں گھر بار چھوڑ کر نکلوں گی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو تمہارا بیٹا اسکول جانے لگا ہے۔ الفاظ تو سادہ سے تھے لیکن طوبیٰ کو بری طرح محسوس ہوئے، حالانکہ ہنسی مذاق میں وہ سب بہن بھائی ایک دوسرے کو کافی کچھ کہہ جاتے تھے اور اسکا کے انداز میں مذاق کی کوئی رمق نہ تھی، شاید اس لیے اس نے اس جملے کو اور طرح سے لیا اور چپ کر گئی، بلکہ چند منٹ کے لیے سبھی خاموشی سے رہے۔ اسکا کو اپنی سرد مہری کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گئی، واقعی کئی ہفتوں بعد ملنے والی بہن کی گرم جوشی کے مقابلے میں اس کا رویہ نامناسب تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اسے طوبیٰ سے بھلا کیا شکایت ہونی تھی؟ وہ تو بس اشرف کی متوقع ناراضی کا سوچ سوچ کر الجھ رہی تھی اور اسی الجھن میں اس نے ڈھنگ سے بات نہ کر سکی۔ اپنی خجالت مٹانے کا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا تو چائے کا مگ اٹھا کر امی کے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو بھابی کی مدد کے غرض سے کچن میں گئی تو طوبیٰ ایمن بھابی کے کندھے پر جھکی کچھ کہہ رہی تھی، وہ بھی تائید میں سر ہلا رہی تھی۔ اسکا نے محسوس کیا کہ اسے آدھا دیکھ کر تجلی نے دانستہ طوبیٰ کو متوجہ کیا۔ طوبیٰ آپی، بس آپ رہنے دیجیے، میں اسکا آپی سے پوچھ لیتی ہوں ٹریفل بنانے کی ترکیب۔ اور طوبیٰ نے چونک کر اسے دیکھا تھا، بھابی بھی سنبھل کر کھڑی ہو گئیں۔ ارے آؤ آؤ، چائے اور پیو گی؟ بھابی نے بڑے سے دیگچے میں چمچہ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تو پوچھنے آئی تھی کہ اگر کوئی کام ہو تو بتا دیجیے، میں کچھ مدد کرا دوں کھانے کی تیاری میں۔ تھینک یو جانو، تم نے پوچھ لیا اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس مونی کو دیکھو، گھنٹہ بھر سے میرے سر پہ کھڑی ہے، بجائے ہاتھ بٹانے کے الٹا فرمائش کر رہی ہے، سارا کام چھوڑ کے ابھی اس کے لیے پکوڑے تلے ہیں۔ کبھی کبھی تو آپ کو موقع ملتا ہے اپنی کارکردگی دکھانے کا، اس میں بھی اگر ہم دونوں آپ کا ہاتھ بٹانے لگے تو بھابی آپ پکانا بھول ہی جائیں گی۔ ویسے بھی امی بتا رہی تھی ناشتہ تو وہی تیار کرتی ہیں، دوپہر تک آپ سوئی رہتی ہیں۔ اس وقت امی اور تجلی آملیٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں یا پھر کوئی سبزی، جبکہ رات کو باہر بھیا بابر سے کھانا لے آتے ہیں۔ طوبیٰ نے سراسر بہتان باندھا، کچھ تو خدا کا خوف کرو جنید، صحیح تمہیں توبہ کہہ کر بلاتا ہے، جھوٹوں کی ملکہ، امی کو کیوں بیچ میں گھسیٹتے ہو؟ بھابی نے موٹا سا پیاز اسے کھینچ مارا جو اس کے اچانک جھک جانے پر اسکا کے کندھے پہ جا لگا۔ اوف، اب تو بس کر دو طوبیٰ اپنا بچپنا، اس نے خود کو سہلاتے ہوئے کہا۔ لائیے بھابی، مجھے بھی کوئی کام دیجیے۔ کام ہے ہی کیا چندا، یہ تجلی بی بی کچھ تجربہ کر رہی تھی قیمے کے ساتھ، کباب آج یہی بنائے گی۔
او پلیز بھابھی، میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، میرا رات کا کھانا تو تجربوں کی بھیڑ مت چڑھائیے، پلیز کباب خود تیار کیجیے، یا اگر کوئی اور کام ہے تو مجھے دے دیں، میں بنا لیتی ہوں۔ اس نے تجلی کے ہاتھ سے قیمہ کا بڑا برتن تقریباً کھینچ ہی تو لیا، وہ بیچاری کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ایمن بھابھی نے ایک نظر اس کے اترے چہرے کو دیکھا۔ مجھے تو کوئی مصروفیت نہیں، بچی کا دل رکھنے کو کہہ رہی تھی، اگر تمہیں میرے ہاتھ کے بنے ہی کھانے ہیں تو سو بسم اللہ، لاؤ میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ انہوں نے تو چپ چاپ بات سنبھال لی۔ طوبیٰ شاید چھوٹی بہن کے لاڈ میں کچھ بول پڑتی اگر جنید اچانک اندر آ کر ہمیشہ کی طرح ہنگامی صورتحال نہ پیدا کر دیتا۔ اس کے آنے سے ایسی افراتفری سارے میں پھیل جاتی تھی۔ باقی سب کی طرح کسی زمانے میں اسکا بھی اپنے اس چچا زاد بھائی کم بہنوئی کی آمد پہ اسی طرح کھل اٹھتی تھی اور اس کی بزرگ سنجی کو جی بھر کے انجوائے کیا کرتی تھی، لیکن اب جیسے جیسے اس کے بلند کہکے اور چھیڑ چھاڑ اس کے کانوں تک پہنچ رہے تھے، ویسے ویسے اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ اسے ابھی تک اشرف کی جنید سے وہ گنتی کی چند ملاقاتیں یاد تھیں جن کے بعد دنوں تک اس نے اسکا کے کان کھائے تھے اور بہنوئی کی اس کے ساتھ حد سے بڑی بے تکلفی پہ ناگواری کا برملا اظہار کیا تھا۔ اسے طوبیٰ کا خود سے مذاق کرنا بھی اوچھا لگتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کا آج یہاں موجود ہونا اسے بری طرح کھل رہا تھا اور وہ اپنے تاثرات کو چھپائے نہ چھپا پا رہی تھی، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ لابی کے دروازے میں کھڑی اسکا نے دیکھا کہ پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد باہر نکلتے اشرف کے منہ کے زاویے کس طرح بگڑنے لگ گئے تھے۔ ابو کے ساتھ استقبال کو کھڑے جنید کو دیکھتے اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ واپس چلا جائے۔ بجھے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور کمرے میں جا کر گیلے بالوں کو برش کے ساتھ سلجھانے لگی۔ باسر بھیا کی موجودگی میں یوں بھی فی الحال ماحول قابو میں ہی تھا۔ وہ اشرف سے اس کے بزنس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ اس نے بھی شوہر سے امی جان کی خیریت دریافت کی۔ اتنی دیر میں بھابھی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی اور یہی کھانا کھاتے ہوئی اصل مسئلہ پیدا ہوا جب طوبیٰ اور جنید میں حسب معمول نوک جھونک شروع ہوئی، جس میں آہستہ آہستہ ابو، باسر، تجلی اور ایمن بھابھی بھی شامل ہوتے گئے۔ وہ ہر لقمے کے ساتھ چور نظروں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی جس کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کی برداشت کی حد تمام ہوئی جب جنید نے اپنی جھڑپ میں اسکا اور اشرف کو بھی لپیٹنا چاہا۔ اسکا، تم کچھ دیر اور رکنا چاہو گی؟ اس نے پلیٹ پرے کھسکاتے ہوئے جنید کے کسی جملے کو سراسر نظر انداز کر کے سوال کیا۔ وہ کسیا کر چپ کر گیا جبکہ امی اور ایمن بھابھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ابو اور باسر بھیا کے چہرے پہ بھی اس کے اچانک جانے کی بات کرنے پہ حیرانی پھیل گئی جبکہ طوبیٰ آنکھوں ہی آنکھوں میں باسر کو کچھ اشارہ کرنے لگی۔ وہ اتنے سارے لوگوں میں بیٹھی سب کے مختلف رد عمل کا سوچ کر ہی گھبرا اٹھی۔ اسے کوئی جواب ہی نہ بن پایا۔ اگر رکنا ہے تو پھر کل صبح باسر بھیا کے ساتھ آ جانا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آئس کریم لا رہی ہوں اشرف، آپ بیٹھے تو صحیح۔ بھابھی بھی جلدی سے اٹھی۔ جی نہیں شکریہ بھابھی، میرا گلا خراب ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ بیٹا آپ نے صحیح طرح کھانا بھی نہیں کھایا، امی نے کہا۔ بھیا اور ابو نے بھی مزید رکنے کے لیے اصرار کیا۔ آنٹی میں نے کھانا کھا لیا ہے اور میں ضرور کچھ دیر اور رکتا اگر مجھے ضروری کام نہ ہوتا۔ میرا ایک بہت اہم نوعیت کا فیکس آنے والا ہے جس کا مجھے ارجنٹ جواب دینا ہے۔ اس نے پتہ نہیں سچ بولا تھا یا بہانہ کر رہا تھا۔ بہرحال وہ خود کو سنبھالتی اٹھی۔ بس 2 منٹ پلیز، میں بیگ لے آؤں؟ آپ پہلے کہہ دیتے تو میں نہ صرف خود تیار رہتی بلکہ کھانا بھی جلد لگوا دیتی۔ اس کے ساتھ جانے پر اشرف کے چہرے سے کچھ تناؤ کم ہوا۔ کار کی فرنٹ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کیا سوچ کر یہاں آئی تھی، بلکہ وہ آئی ہی کیوں تھی۔ ان 2 دنوں میں نہ وہ خود خوش رہی تھی نہ ہی کسی کو کر سکی تھی، اور اب جاتے جاتے بھی وہ گھر بھر کو ایک موضوع دے گئی تھی جس پہ وہ گھنٹوں بحث کرتے رہیں گے۔ اس کا دل یہ سوچ کر بھی سہما جا رہا تھا کہ اشرف نہ جانے کتنے دن تک اس بات کا ماتم کرتا رہے گا کہ بیوی کے کہنے پہ سوچے سمجھے بغیر سسرال یاترا کے لیے چل پڑا۔ اس کے خاندان کی بدلحاظی اور بد تہذیبی کے قصیدے پڑھے جائیں گے، آئے گئے کا احترام نہ کرنے پہ افسوس کا اظہار کیا جائے گا، اور شاید اسے وحشت ہونے لگی آنے والے وقت کی تلخی کو سوچ سوچ کر۔ وہ فطرتاً خوش باش رہنے والی صلح جوسی لڑکی تھی۔ اتنی ٹینشن میں رہنا اس کے لیے دشوار ترین امر تھا، لیکن اس کی حساس فطرت کسی نہ کسی بات کو لے کر افسردہ ہو ہی جاتی تھی۔ کیا اب ہمیشہ افسردگی کی اس ٹھنڈی چادر کی بکل میں ہی دن گزارنے پڑیں گے؟ اس نے دل سے سوال کیا۔ جواب میں دل زور سے دھڑک کر سکڑ گیا۔ اس نے ایک نظر اشرف کو دیکھا۔ وہ لب بھینجے خاموشی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ساون کی سوندھی سوندھی سی رات تھی۔ کیمپس کی نہر کے ساتھ بنی خوبصورت سڑک پہ اس وقت کار سبک رفتاری سے چل رہی تھی۔ شام کی موسلادھار بارش نے سڑکیں دھو کر جیسے چمکا دی تھیں۔ تارکول کی سیاہ چمکتی ہوئی سڑک پہ 2 طرف لگے قداور درختوں کے سائے عجیب ہیبت ناک سے لگ رہے تھے۔ لاہور شہر رات کے اس پہر پورے آب و تاب کے ساتھ زندہ تھا، صرف اس حصے میں ٹریفک کا زور کم تھا۔ اے سی آف کرنے کے بعد اس نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے سرکایا، تازہ فضا میں چند گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسکا نے طبیعت کا بوجھل پن دور کرنا چاہا۔ ڈیک آن کرتے ہوئے ایک ناز کے ساتھ گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ آس پاس منی بیگم کی آواز پھیل کر اس تنہائی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ مجھے یاد کیا؟ وہ چونک پڑا، غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں یکسر مختلف تاثرات تھے۔ شانے اچکا کر کہنے لگا،
تم کون سا مہینہ بھر رہنے گئی تھی جو یاد کرنے کی نوبت آتی؟ اگرچہ جواب خاصا حوصلہ شکن تھا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اچھا، اس نے جتاتے لہجے میں کہا، تو آپ کو یاد آنے کے لیے مجھے مہینہ بھر غائب رہنا پڑے گا؟ پھر تو میری یہ حسرت ہی رہے گی کہ اتنے دن آپ سے دور رہنے کے بعد میں یہ دیکھنے کے قابل ہی کہاں رہوں گی کہ آپ نے مجھے یاد کیا یا نہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ ایسا جھوٹ یا مبالغہ بھی نہ تھا، اس کے بغیر وہ کہاں اتنے دن رہ سکتی تھی؟ لاکھ ستمگر صحیح تھا تو محبوب، ہاں البتہ یہ بات بے موقع ضرور تھی۔ اس کا احساس اشب کو بھی تھا، اسی لیے ہلکا پھلکا سا ہو کر کہنے لگا، میں تو سمجھ رہا تھا تم ناراض ہو رہی ہوگی میرے اچانک جانے کے فیصلے پہ، تمہیں محفل چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ اس کے کریتے انداز پہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتی اسکا نے کہا، ناراضی کیسی؟ میں نے خود ہی تو فون کر کے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لے جائیں۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی خفگی سے محسوس ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا، اور وہ یہی تو چاہتی تھی۔ اس بات کو ختم کرنے کے ارادے سے ہی لگاوٹ کا یہ مظاہرہ کیا تھا۔ اب یہ عمر اس کے لیے کتنا دشوار تھا یہ تو وہی جانتی تھی، لیکن اس نے اپنی انا پرست فطرت سے یہ کہتے ہوئے رعایت مانگی تھی کہ کم از کم شوہر کے آگے ذرا سا معاملہ سنبھال لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ گاڑی عربین ڈیلائٹس کے آگے رکی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے آئس کریم نہیں کھانی؟ میں نے سوچا کہ گلہ نہ رہ جائے۔ آرڈر دیتے ہوئے اس نے توجہ پیش کی تو اسکا مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر پائی۔ واہ صاحب، پیار بھی جتائیں گے تو الزام دے کر۔ ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو۔ منی بیگم نے تو نہ جانے کس سے فرمائش کی تھی، لیکن وہ جذبے لٹاتی نظروں کے ساتھ ایک پیار بھری مسکان کی آس لیے اسے تکنے لگی۔ اسے اپنے چہرے پہ اس کی نظروں کی تپش محسوس تو ہو رہی تھی، لیکن بے نیاز بنا ڈرائیو کرتا رہا۔ گیت ختم ہوا تو اس نے ریوائنڈ کر کے پھر سے لگا دیا، ایک بار مسکرا دو۔ اب کہ زچ ہو کر اشب نے اسے گھورا، اس کی شرارت محسوس کر کے وہ ٹھٹکا۔ اسکا نے ہولے سے سرگوشی کی، بس ایک بار۔ اس کی آنکھوں میں تبسم تیرتا نظر آیا، ڈارک براؤن مونچھوں کے تلے بھرے بھرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلنے کو تھی کہ اس نے سختی سے لب بھینچ کر کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ اسکا کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ جتنی کوشش کر سکتی تھی کر چکی تھی، بلکہ اب اسے غصہ آنے لگا خود پہ۔ کیا ضرورت تھی مجھے خود کو اس قدر گرانے کی؟ اور سر چڑھ جائیں گے حضرت کہ بیوی تو دل و جان سے فدا ہے، عاشق ہے پوری، جو مرضی آئے کرتے رہو۔ مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں سے لبوں تک آتا وہ ہلکا سا تبسم وہ بھلا نہ سکی۔ کیا بات ہے اسکا، تم کچھ روز سے الجھی نظر آ رہی ہو؟ امی جان نے بڑے ہی پیار سے پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں امی، آپ کو وہم ہوا ہے۔ وہم تو نہیں ہوا، ہاں اگر تم بتانا نہ چاہو تو وہ دوسری بات ہے۔ امی کی اس بات پہ وہ جز بز ہو کے رہ گئی۔ جب سے تم اپنی امی کے گھر رہ کے آئی ہو میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے اور اشب سے بھی کھچی کھچی سی ہو۔ کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ جھگڑا کیا ہونا ہے امی جان، بس میں تھک گئی ہوں، ہمت ہارنے لگی ہوں۔ میں نے سوچا تھا محبت اپنی جگہ بنا لیتی ہے، لیکن اسے اپنے بے ساختہ پن کے جواب میں اس کا نظریں چرانا پھر سے یاد آ گیا اور وہ بجھ گئی۔ اس رات کے بعد اس نے اشب کو متوجہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی، وہ حقیقتاً اس کے رویے سے سخت مایوس ہوئی تھی۔ بیٹا مجھے بتاؤ جان، اگر اشب سے کوئی شکایت ہے، اس کی غلطی ہوئی تو میں خوب کان کھینچوں گی اس کے کہ میری اتنی اچھی بیٹی کو ناراض کیوں کیا۔ امی جان نے پیار سے لاڈ سے بہلا کر اسے بولنے پہ آمادہ کر ہی لیا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، انہیں ان سب کا ہنسنا بولنا مذاق کرنا سب کچھ برا لگتا ہے، اونچا پن لگتا ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتی، اور ظاہر ہے میرے حوالے سے اشب کبھی ان سے ملنا رہے گا تو کیا ساری عمر میں اسی طرح دل بوجھل کیے پھروں گی؟ ان سے ملاقات کے بعد ساری بات انہیں بتانے کے بعد وہ سوال کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کی بات غور سے سنی تھی۔ آپ ہی بتائیے امی جان، ان کا طرز عمل درست ہے یا غلط؟ اگر وہ میرے میکے والوں سے گلنا ملنا نہیں چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، بعض مردوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے اصول دوسروں پہ بھی لاگو کرے۔ میرے بہنوئی جنید بھائی کی خوش مزاجی پہ انہیں اعتراض ہے، ہر وقت ان کی بے تکلفی پہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جنید بھائی میرے تایا زاد ہیں؟ ہم لوگ ایک ساتھ کئی سال گزار چکے ہیں، بچپن سے اکٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ گھر میں ایک جگہ بنا چکے ہیں۔ ان کا ہمارا رشتہ محض سالی بہنوئی والا تو نہیں ہے، پھر انہیں میری بہنوں کی ہر عادت میں کیڑے نکالنے کا خبط ہے، اور تو اور وہ میرے سامنے ہی میرے ابو اور امی کی تربیت پہ کڑی تنقید کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ کیا یہ سب برداشت کرنا میرے لیے کوئی آسان بات ہے؟ پھر بھی میں نے یہ سب نظر انداز کر کے انہیں خوش رکھنا چاہا، ایک بار بھی انہیں ان کے بدصورت رویے کا احساس نہ دلایا، بلکہ مگر وہ ہیں کہ جھجک اور شرم کے مارے وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ کہنا تو یہی چاہتی تھی کہ آپ کا بیٹا ایسا پتھر ہے جس پہ میری محبت کی پھوار بھی شگاف نہ ڈال سکی۔ مجھے خدشہ تو تھا کہ اشب یہ سارے رنگ ڈھنگ کبھی نہ کبھی ضرور اپنائے گا،
لیکن یہ امید نہ تھی کہ تمہاری جیسی ہیرا بیوی پانے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی تلخی دور نہ ہو سکے گی۔ میں نے تو بڑی چھان پٹک کے بعد تمہارا انتخاب کیا تھا، نہ صرف تم بلکہ تمہارا پورا گھرانہ ہی مجھے بڑا بھلا لگا تھا، ہنستا مسکراتا صاف دل کا۔ میں نے سوچا تھا میرے بیٹے کے دل میں بھی کلیاں چٹکنے لگیں گی، لیکن بیتے برسوں نے جو زہر اس کے اندر بھر دیا ہے، شاید اتنی جلدی اس کا اثر زائل نہ ہو سکے گا۔ کیسا زہر؟ وہ چونکی۔ اب تم سے کیا چھپانا بیٹی، آج تم اپنا جو دکھ مجھ سے بیان کر رہی ہو، یہ اس کا 10% حصہ بھی نہیں جو کچھ میں نے جھیلا۔ میں ایک درمیانے درجے کے ایماندار سرکاری ملازم کی بیٹی تھی، ہمارا کل اثاثہ شرافت اور تعلیم ہی تھا۔ ایسے میں جب میں بیاہ کر لمبی چوڑی سسرال گئی تو وہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے بوکھلا گئی، اور بوکھلا کے تو وہ سب بھی رہ گئے جب ان چٹے ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک بی ایڈ بہو آ گئی۔ میرے شوہر یوں تو تعلیم یافتہ ہی تھے، لیکن خاندانی جہالت ان کی رگوں تک میں گردش کر رہی تھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھے جن کی ڈوریاں ان کی ماؤں بہنوں کی انگلیوں میں پھنسی ہوتی ہیں، اور ان کی مائیں بہنیں، وہ میری تعلیم، میرے سغراپے اور میرے طور طریقوں سے خائف تھیں۔ اب لمبے قصے کیا سناؤں، بس اتنا کافی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے مجھے دبانے کی کوشش کی تاکہ میں ان پہ حاوی نہ ہو جاؤں، میرا سلیقہ ان کے اجڑ پن کو اور نمایاں نہ کر دے، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی ابھرنے نہ دیا۔ سسرال میں گزارے 18 سال میرے لیے کسی پردیس میں، کسی اجنبی سرزمین میں، ڈھیر سارے ناشناساؤں کے درمیان گزرے تکلیف دہ سال تھے۔ سونے پہ سہاگا، اس عرصے میں ان کا کاروبار خوب چمکا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ جہالت اور دولت جب یکجا ہو جائیں تو بڑی تکلیف دہ چیز بن جاتی ہیں۔ وہ پہلے ہی ناقابل برداشت تھے اور بھی اذیت دینے لگے۔ میرے ہنسنے بولنے، ہر چیز پہ پابندی تھی۔ میرے شوہر نے بہنوں کو ہر طرح کی آزادی اور سہولت دے رکھی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ معصوم تھیں، جبکہ میں کالج کا منہ دیکھ چکی تھی، کتابیں پڑھ چکی تھی، میرے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ تھا، اس لیے کڑی پابندیاں صرف میرے لیے تھیں۔ اتنے بڑے سارے کنبے کی ہر ذمہ داری اکیلی مجھ پہ تھی، کیونکہ بقول میری ساس کے میں تیز گھرانے کی نئی زمانے کی لڑکی تھی، اور دولت کی فراوانی مجھے خطرناک بنا سکتی تھی۔ مجھے سر اٹھانے کی فرصت نہ تھی۔ بچے کیا پلتی، ادھر ادھر دادی اور پھوپھیوں کے ہاتھوں میں پلتے رہے، انہی کے خیالات کے بیج ذہن میں بوتے رہے۔ مجھے اس گھر سے آزادی یوں ہی نہیں ملی تھی، اس کا گلا رند گیا۔ بدلے میں مجھے اپنی بیٹی کی قربانی دینا پڑی۔ میری بڑی نند نے جب شبانہ کا رشتہ مانگا تو وہ بس 17 ہی سال کی تھی۔ اس نے میٹرک میں بڑے اچھے نمبر لیے تھے۔ میں اسے آگے پڑھانا چاہتی تھی، لیکن سارا خاندان ایک طرف ہو گیا اور میں اکیلی۔ میری پہلے کسی نے کب سنی تھی، جو اب کوئی سنتا۔ باپ نے بڑے مان سے اکلوتی بیٹی بہن کے حوالے کر دی، اور یہ مان ٹوٹا تو ان کے جینے کی ڈوری بھی ٹوٹ گئی۔ میں اس گھر سے نکل کر بھی جیسے اسی سزا میں ہوں۔ سگی پھوپھی کا گھر شبانہ کے لیے وہی پردیس ثابت ہوا جو اس کی ماں کے لیے تھا۔ حامد نے وہی رنگ ڈھنگ اپنا لیے جو اس کے خاندان کے مردوں کا وتیرہ ہیں، اور اشرف بھی کسی غیر خاندان کا تو نہیں، اس کی رگوں میں بھی باپ دادا کا خون ہے، گھٹی میں وہی عادات پڑی ہیں۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ان کی بری عادات کو مہمیز کرنے میں ان کی ماؤں کا بڑا ہاتھ رہا ہے، جبکہ اشرف کی خصلت پروان چڑھانے میں اس کی ماں اور بہن سے کی گئی زیادتیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جیسا ڈرا سہما اس کا بچپنا گزرا ہے، وہ اب کسی کو ہنستے بولتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ خوش باش گھرانہ اس کے جذبہ حسد کو ہوا دیتا ہے۔ اس کی ماں سدا باپ کی ٹھوکروں کی ضد پہ رہی، بہن کو بہنوئی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، پھر کیوں کوئی اور عورت کوئی سکھ اٹھائے، چاہے وہ اس کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بس یہی سوچ اسے برباد کر رہی ہے۔ شبانہ کے برتاؤ میں جو تلخی ہے، اس کا سبب بھی اس کے ذاتی گھریلو حالات ہیں، ورنہ وہ دل کی بری نہیں ہے۔ بیٹا میں مانتی ہوں کبھی کبھی وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اپنے گھر سے وہ اتنی جلی بنی آتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ہنستے بستے دیکھنا اسے اور مشتعل کر دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی امی جان، اس سارے میں بھلا میرا کیا قصور نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک مشکل دور گزارا اور آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا اشرف نے ایک بیٹے کی حیثیت سے بہت اثر لیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ان سب کا بدلہ مجھ سے لیں۔ اور شبانہ بجے کے سسرال والوں کا رویہ اگر ان کے ساتھ برا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے میکے میں اپنی ماں اور بھابھی کے درمیان بھی ایسے ہی تعلقات دیکھنا چاہتی ہیں؟ اس نے امی جان کی بات سن تو لی تھی، اور اسے حقیقتاً خاصا افسوس بھی ہوا تھا ان کے ماضی کی تلخ یادوں کا ذکر جان کر، لیکن یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ ان تمام حقائق کے پس منظر میں بجے اور اشرف اپنے رویے میں حق بجانب کیسے ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ ہوتا ہے بیٹا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، زندگی بڑا کچھ سکھاتی ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ یہ تو لینے والے پہ منحصر ہے کہ وہ زندگی کے کسی تلخ واقعے کا کیا اثر لیتا ہے، اچھا یا برا۔ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، نہ ہی میری اولاد کی فطرت میں کھوٹ ہے، یہ تو سب ماحول کا اثر ہے میری بیٹی۔ جو کچھ یہ میرے ساتھ ہوتا دیکھتے آئے ہیں، سمجھتے ہیں وہی سب لوٹا دینے سے ہی حساب برابر ہوگا۔ اسکا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی اور بہت کچھ کہہ بھی سکتی تھی، لیکن چپ ہی رہی۔ اس نے لبوں پر مہر لگاتے ہوئے اس نے حاصل بحث کو سمیٹ تو دیا، لیکن اپنے دل و دماغ میں ابھرتے سوالوں پہ بند نہ باندھ سکی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ چونکہ میرے ساتھ برا ہوا اس لیے میں دوسروں کے ساتھ بھی برا ہی کروں گی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کی سوچ باغیانہ ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، پریگنینسی کا آغاز ہی تھا،
اور وہ حد سے زیادہ زود و رنج ہو رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات کو بری طرح محسوس کرتی۔ بجیا کی آمد اب اس سے پہلے سے کہیں زیادہ چبھنے لگی۔ اور تو اور امی جان کا لگاؤ اور پیار بھی اسے مطمئن نہ کر پاتا۔ کیا فائدہ اس پیار کا؟ وہ مجھے اپنی اولاد کے برابر تو نہیں چاہ سکتی، مجھے بیٹی کا درجہ تو نہیں دیتی، آخر بہو ہی ہوں، اور بہو سے پیار کا کیا مطلب؟ اب اس کا دل میکے میں بھی نہ لگتا تھا۔ گھر سے گھبرا جاتی تو وہاں کی راہ لیتی، لیکن امی اور بھابھی کے سوال اتنا زجر کر ڈالتے کہ چند گھنٹوں بعد ہی واپسی کا ارادہ پکا ہو جاتا۔ یوں بھی اسے لگتا کہ جیسے شادی کے بعد وہ امی ابو بھیا سب سے دور ہو گئی ہے، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ حالانکہ طوبیٰ کی شادی کو اتنے برس بیت چکے تھے، لیکن اب بھی وہ میکے میں اسی طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ جنید تھا، جس نے اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کبھی کوئی فرق نہ سمجھا تھا۔ اس دن بھی بجیا کو گئے ابھی 2 ہی روز ہوئے تھے کہ ان کا فون آ گیا۔ رمشا کی 5ویں برتھ ڈے تھی، سب کو آنے کی دعوت دی گئی۔ وہ چڑ گئی۔ بجیا کے گھر جانے کا پچھلا کوئی واقعہ خوشگوار نہ تھا۔ شادی کے بعد جب وہ پہلی بار گئی تو چائے کے ساتھ بس معمول کی چیزیں رکھ دی گئیں، بسکٹ، نمکو وغیرہ۔ وہ نئی دلہن ہونے کے ناطے جس پذیرائی کی توقع کر رہی تھی وہ اسے نہ ملی۔ بجیا نے سرد سے انداز میں اس کا تعارف اپنی نندوں اور دیورانیوں سے کرایا اور رکنے پہ رسمی سا اصرار بھی نہ کیا۔ دوسری بار وہ میلاد پہ گئی، بجیا اپنی سسرالی عزیز خواتین کے ارد گرد ہی گھومتی رہیں۔ اسے ایک بار بھی نہ پوچھا، تب بھی وہ ہرٹ ہوئی تھی، بلکہ اس سے سخت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیسری بار آخری روزے کی شام کو عیدی دینے گئی تھی۔ بجیا نے اپنی نندوں کے لیے افطار پارٹی کا انتظام کیا تھا اور انہیں فکر تھی کہ اشب اور اسکا جلد از جلد سامان دے کر چلتے بنے۔ اس دن تو اس کی اشب سے ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہوئی تھی اور اس نے آئندہ ان کے گھر نہ جانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اب پھر سے اتنے لوگوں کے درمیان اسے تماشا بننا منظور نہ تھا۔ وہ نہ تو ماں کے شایان نشان استقبال کرتی تھی، نہ ہی بھائی اور بھاوج کو لفٹ دیتی تھی، اور بھائی ہیں کہ عزت نفس نام کو نہیں، وقت نہ ہونے کے باوجود بہن کے بلانے پہ بھاگے جائیں گے۔ ساری اکڑفوں اور روب داب بس بیوی اور سسرال کے لیے ہے۔ بے حد نفر سے اس نے سوچا اور بجیا کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی گول کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے امی کے گھر کے نمبر پش کرنے لگی۔ ہیلو باسط، میں اسکا بول رہی ہوں۔ اسکا آپی، آپ نے کیسے فون کر لیا؟ مجھے امی سے ضروری بات کرنا تھی، پلیز ذرا جلدی بلا دو۔ امی تو پڑوس میں گئی ہیں، شاید نصرت آنٹی کی طرف۔ آپ ہولڈ کریں گی تو میں بس 1 منٹ میں بلا لاتا ہوں، یا پھر آپ کچھ دیر بات کر لیجئے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر سہولت سے فون نزدیک کر کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، میں ہولڈ کرتی ہوں، تم بلا لاؤ۔ بھاگ کے جانا میرے بھائی جناب، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے ٹیبل پہ پڑے اخبار کی ورگردانی کرنے لگی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ کسی کی تیز تیز بولنے کی آواز ابھری۔ وہ پل میں پہچان گئی، یہ طوبیٰ ہی تھی۔ اوف، جب بھی جانے کا پروگرام بناؤں یہ محترمہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ اب تو میں کوئی بھی بہانہ بناؤں اشب نہیں مانیں گے، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ طوبیٰ کی وجہ سے میں میکے جانے کے لیے مچل رہی ہوں، جبکہ میں نے سوچا تھا امی سے کہہ کر فون کرواؤں گی کہ آج مجھے چیک اپ کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کی طرف لے جانا ہے، آرام سے بات بن جاتی، لیکن طوبیٰ کی پہلے سے موجودگی سے وہ کھٹک جائیں گے۔ اتنا تو چڑھتے ہیں اس سے اور جنید بھائی سے۔ وہ سارے پروگرام کو غارت جاتے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ شاید چپکے سے ریسیور رکھ دیتی اگر طوبیٰ کا جملہ اسے چونکا نہ دیتا۔ اور سناؤ تجلی، وہ تمہاری نئی سیریل بنی آپی آئی یا نہیں؟ اشارہ یقیناً اس کی طرف تھا۔ اس نے کان کھڑے کر لیے۔ شکر ہے اس ہفتے آمد نہیں ہوئی۔ تجلی کی بیزار سی آواز سن کر بھی وہ یقین نہ کر پائی کہ یہ وہی اس کی منی سی بہن ہے جو کبھی آپی کہتے پیچھے پھرتی تھی۔ وہ مزید کہہ رہی تھی، اللہ آپی، آپ آتی ہیں نا تو کتنا مزہ آتا ہے، خوب گپ شپ کرتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، اور ایک اسکا آپی ہیں، وہ آئیں تو ہمارے بنے بنائے پروگرام بھی ٹھس ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ساتھ میں اشب بھائی ہوں۔ اوف توبہ، آپی کا بس نہیں چلتا، ہمیں مجسمہ بنا کر کونے میں کھڑا کر دیں، بھلا ان کے شوہر نہ ہوئے کسی انسپیکشن ٹیم کے لیڈر ہو گئے۔ زور سے مت بولو، کہکا مت لگاؤ، دوپٹہ طریقے سے لو، یہ کرو وہ کرو، جان مصیبت میں آ جاتی ہے۔ بھابھی بھی بڑی تنگ آئی ہوئی ہیں آج کل ان سے، پرسوں بھی بھیا سے کھٹ پٹ ہوئی تھی۔ آخری جملہ اس نے بڑی رازداری سے کہا، ساتھ ہی امی کی آواز آئی۔ وہ طوبیٰ سے ملتے ہوئے بتا رہی تھی کہ پڑوس کے لیے نکلتے ہوئے انہوں نے اس کی کار پورچ میں داخل ہوتے دیکھی اور وہیں سے پلٹ آئیں۔ امی، یہ تجلی کیا بتا رہی ہیں؟ اسکا کی وجہ سے بھیا اور بھابھی میں کچھ، اس نے چھوٹتی ہی سوال کیا، جس کا جواب جاننے کی وہ بھی منتظر تھی۔ کیا بتاؤں، قصور تو سارا اسکا کا بھی نہیں، وہ بیچاری کیا کرے، اپنے گھر سے جلی بنی آتی ہے۔ ایمن اس کی مجبوری سمجھنے کے بجائے الٹا برا مان جاتی ہے کہ اس کے آنے سے گھر میں ٹینشن پھیلتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امی، کچھ تو انصاف کی بات کریں، غلطی اس کی ہے، اپنے گھر کی ٹینشن اپنے گھر تک رکھا کریں۔ بھابھی بری ہوتی تو اب اپنی برائی ظاہر کرتی، میری شادی کو اتنے سال ہو گئے اور میرا تو زیادہ وقت یہاں گزرتا ہے، کبھی تنگ ہوئی ہیں وہ؟ اور کیوں ہوتی، ہنستے ہنستے آتے ہیں ہم اور بغیر کسی پہ بوجھ بنے کوئی شکایت کا موقع دیے ہنستے ہنستے ہی واپس جاتے ہیں۔ اس کا تو جب دیکھو منہ سوجا رہتا ہے۔ ایک تو میاں بھی اکڑو ہے، خود بھی ایسی ہو گئی ہے، کیسے سمجھاؤں اسے؟ چلو
میں تو ماں ہوں، وہ پرائی ہے، لاکھ اچھی صحیح، رشتہ تو بھاوج کا ہے، کتنا سہ سکتی ہے؟ یہ تو اسے بھی فرقی بنا دیتی ہے، اور میاں کو آنا ہو تو دسترخوان کا آرڈر دے دیتی ہے، یہ بناؤ وہ بناؤ۔ اشرف گائے کا گوشت نہیں کھاتے، کوکنگ آئل سے ہکاتی ہے، گھی ڈالیں، سویٹ ڈش ضرور بنائیں۔ شوربے والا سالن انہیں پسند نہیں، اور زیادہ غصہ اس سے تب آتا جب میاں کے آنے پر اس کے بچوں کو کمرے تک محدود کر دیتی ہے۔ بچے شرارتیں تو کرتے ہی ہیں، انہیں ان کے گھر میں ہی قید کر دینا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ امی کو بھی اس سے اتنی شکایتیں تھی، وہ سن رہ گئی، نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی ہے وہ، بہن تک کو نہیں برداشت کر سکتی۔ میں کوئی بچی تو نہیں، اچھی طرح پہچانتی ہوں اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے، مجھے دیکھتے ہی اس کا منہ بن جاتا ہے۔ بھئی تمہارا میکا ہے تو میرا بھی میکا ہے، جتنا تمہارا حق اتنا میرا بھی ہے۔ کیا یہاں آنے کے لیے اب اس کا منہ دیکھوں؟ اور خود تو آ جاتی ہے، ہمیں کبھی جھوٹے منہ نہیں کہا آنے کے لیے، ایک آدھ بار گئے بھی تو سخت شرمندگی ہوئی، ان کا بس نہ چل رہا تھا ہمیں فوراً چلتا کر دیں۔ تجلی نے شکایت کی تو امی نے گھرکا، تم چپ رہو تاجی، بڑوں میں نہیں بولتے۔ کمال ہے امی، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈ۔ باسط کی آواز پہ اس کے پتھرائے اعصاب میں ارتعاش پیدا ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں اس کے فون کے بارے میں بتاتا، اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اگر بجیا کو سسرال اچھی نہیں ملی تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں کیا بے جان چیز ہوں جسے پٹک پٹک کے وہ اپنا غصہ نکالیں گی؟ اسے اپنا سوال یاد آیا، اور فریاد بھی، آپ ہی انصاف کیجیے امی جان، کیا یہ درست ہے؟ کچھ تو انصاف کی بات کیجیے امی۔ اس کی آواز میں توبہ کی آواز شامل ہوئی، اور اس پہ آ گئی کہ تمام در واہ کر گئی۔ ادراک کا یہ لمحہ اس کی سوچ کے تمام زاویے بدل گیا۔ لاشعوری طور پہ وہ ان تمام رویوں کی مرتکب ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ بجے سے شوقی رہی، اب اسے اپنے گھر میں بھائی اور باوج کی پذیرائی کرنے سے اجتناب کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اسے حیرت ہونے لگی، اس وقت یہ نکتہ اس کے دماغ میں روشن کیوں نہیں ہوا جب بھابھی اور تجلی شاپنگ کے بعد اس سے ملنے چلے آئے تھے، اور کمرے میں موجود اشرف نے جھنجھلا کر ریموٹ پھینکتے ہوئے کہا تھا، مارکیٹ کے قریب گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں اب اس جگہ کو ریسٹ پوائنٹ سمجھ لیا جائے اور شاپنگ کے بعد سستانے کے لیے یہاں ڈیرے ڈالے جائیں۔ تب دل ہی دل میں آنسو بہاتے اس نے کس بے دردی کے ساتھ چہرے پہ ناگواری کے تاثرات سجا کے ان سے روکھی پھیکی چار باتیں کی تھی، اور بھابھی نے فوراً محسوس کر لیا تھا اور اسے اپنی شاپنگ دکھائے بغیر ہی واپس چلی گئی تھی۔ وہ کیوں بھول گئی تھی؟ وہ تو بس صرف شوہر کی ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے میکے والوں کے لیے راہ ہموار نہیں رہنے دیتی تھی، تو بجیا تو برے سسرال میں رہتی تھی جہاں ایک سے ایک نکتہ چین موجود تھا۔ کیا مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ان کو بھی یوں ہی اپنا دل مسلنا پڑتا ہوگا؟ یہ کرو وہ کرو، یہ پکاؤ وہ نہ پکاؤ۔ تجلی کی بات پہ اسے یاد آیا، اس کے کہنے پہ وہ مارے باندھے ان کے شوہر کی خاطر مدارت کر تو لیتی تھی، لیکن دل ہی دل میں ہزار سلواتیں سناتے ہوئے کیا بھائی کی طرف بجیا کو بھی بس وہی ایک بات سننے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، تمہارے گھر والوں میں خاندانی لوگوں کے رکھ رکھاؤ نہیں، نہ کوئی طریقہ نہ سلیقہ، نہ جانے کیوں جاتی ہو وہاں اور ساتھ مجھے بھی ذلیل کرانے گھسیٹ لیتی ہو، کوئی منہ تک تو نہیں لگاتا تمہیں؟ اسے آج وہ خود اور بجیا ایک ہی کشتی کے سوار لگ رہے تھے جن کے تمام تر حوصلے ناکافی پڑ رہے ہوں اپنی بقا کے لیے، لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بھی جب خود کو بچا نہ پا رہے ہوں تو سہارے کے لیے کسی رشتے کا دامن تھام لینا پڑ گیا ہو۔ ان میں اگر صلاحیت ہے تو خود شوہر کو قابو کریں، بھائی اور ماں کے رشتے کیوں تلاشتی ہیں؟ اپنا یہ دعویٰ اس سے کھوکھلا سا لگا، خود میں کیا ہوں اتنی کمزور اتنی ہی بودھی، شوہر کو خوش رکھنے کے جتن میں باقی سب کو ناراض کر بیٹھی ہوں، اگر میرا کوئی قصور نہیں تو پھر بجیا بھی بے قصور ہیں، اگر میں حق بجانب ہوں تو وہ بھی، اور اگر وہ خود کو اپنے گھر ہستی کو بچانے کی خاطر میرا استحصال کر رہی ہیں تو پھر غلط تو میں بھی ہوں، مجھے کم از کم کوئی ایک غلطی تو سدھارنی ہے۔ اس نے ارادہ کیا، مجھے بغیر کسی سہارے کے کسی کے کندھے پہ چڑھے بغیر محض اپنے بلبوتے پر اپنا مقام بنانا ہے، اور ایسا میں صرف اپنے لیے نہیں کروں گی، اور شاید اشرف کو بھی بدل دوں۔ اسے آنکھوں سے سرک کر لبوں کے گوشوں میں سمیٹتی وہ مسکراہٹ یاد تھی، نرم مسکراہٹ جو شاید راستہ بھول گئی ہے۔ میں اس مسکراہٹ کا ہاتھ تھام کے اسے پھر سے اس جگہ سجا دوں گی جہاں ابھرنے کا وہ راستہ ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اشرف اپنا والیٹ لینے کمرے میں داخل ہوا، حسب عادت دروازہ کھولتے ہی بولنا شروع ہو گیا، ہری اب پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، راستے میں کیک اور مٹھائی وغیرہ بھی لینا ہے، تمہاری تیاری اس قدر طویل۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ سب بھول گیا، شادی کے اولین چند دنوں میں وہ اسی طرح تیار ہوتی تھی، لیکن آج کل تو اس پہ روح ویسے بھی ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ امی کہتی تھی کہ بڑی بختور ہوتی ہیں وہ عورتیں، ماں بننے کے مرحلے میں جن کے چہرے پہ چاند ستارے اتر آتے ہیں، آج تو اس کی سچ دھج ہی نرالی تھی۔ شیفون کے کرتا دوپٹے پہ نازک سی سلور بیلیں بنی ہوئی تھی، جدید تراش کی سادہ شلوار اور بغیر ہیل کے سلور سینڈل، لمبے بال خوبصورت اسٹائل میں سنوارے ہوئے تھے، چہرے کے اطراف میں کچھ لٹیں یوں ہی چھوڑ دی گئی تھیں، ہیرے کی لونگ اور بھاری جھمکے چہرے کو جگمگا رہے تھے، ورنہ میک اپ تو لائٹ سا ہی تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نظریں چراتے ہوئے اس نے ایک آوارہ لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کیا، چوڑیوں کی مدت جھنکار بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں تو بس وہ تم نے پہلی ساڑی نکالی تھی۔ جی لیکن امی کا کہنا اس حالت میں ساڑی پہننا میرے لیے مناسب نہیں، پاؤں اٹکنے کا ڈر
ہوتا ہے۔ ویسے بھی ساڑی کے ساتھ ہائی ہیل اچھی لگتی ہے جس پہ پہلے سے پابندی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، ناٹ بیڈ۔ وہ اسے نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر چل پڑا۔ دروازہ ٹھک سے بند ہوا، وہ مسکرا دی۔ بس کچھ دیر اور، ذرا سی دیر اور۔ کتنی دیر تک دروازے بند رکھو گے؟ میں دستک نہیں دوں گی اشب، بس میری چاپ سن کر ہی تم یہ دروازہ کھول دو گے۔ وہ دن دور نہیں۔ آنچل درست کرتی وہ اس کے پیچھے نکل آئی۔ آج شام وہ کیا سرپرائز دینے والی تھی اس سے صرف امی جان واقف تھیں، بلکہ انہیں بھی اس نے صبح ہی بتایا تھا۔ ظاہر ہے بجیا کو فون تو انہی سے کروانا تھا۔ بجیا نے امی سے شام کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ انہوں نے داماد کے لیے خاص تاکید کی تھی۔ اس سرپرائزنگ پارٹی کا آئیڈیا اسے پچھلے ہفتے رمشا کی برتھ ڈے پر وہیں آیا تھا۔ پارٹی میں سب حسب معمول تھا، وہی بجیا کا گریز، سسرالی عزیزوں کی آؤبھگت اور حامد بھائی صاحب کی اکڑی اکڑی گردن۔ اگرچہ یہ اشب کی سگی پھوپھی کا گھر تھا، لیکن اس وقت وہ صرف ان کی بہو کے میکے والے تھے۔ اس طرح الگ تھلگ غیروں کی طرح گیدرنگ میں بیٹھے رہے، لیکن اسکا نے آج کچھ بھی دل پہ نہ لیا۔ اسے بجیا بڑی بے بس سی اور مجبور نظر آ رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے دل میں اس وقت کیا کیا جذبات امڑ رہے ہوں گے۔ ان کا دل چاہ رہا ہوگا رمشا کے کیک کاٹتے ہوئے دادی کے ساتھ ساتھ نانی بھی ہمراہ کھڑی ہوں۔ شاید ان کا یہ بھی من ہو کہ ساری مصروفیات سے چند لمحے چرا کے وہ گھڑی دو گھڑی اپنے پیارے بھائی کے پاس آ بیٹھیں۔ پہلے اسکا کو بجیا کو سامنے پا کر تاؤ آتا تھا، آج ترس آ رہا تھا۔ وہ خود کو ان کی جگہ دیکھ رہی تھی۔ اگر میں امی کو اور طوبا کو حقیقت بتا دوں تو وہ بھی مجھ پہ ترس کھائیں گی، اور کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ پہ ترس کھایا جائے؟ اس ایک شخص کی وجہ سے۔ اس نے کچھ دور کھڑے اشب کو کنکھیوں سے دیکھ کر سوچا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ایک شخص کی وجہ سے لوگ مجھ پر رشک کریں؟ اس کے حوصلے ہر روز پہلے سے بڑھ کر توانا ہو رہے تھے، اور ارادے بلند۔ اسے علم ہوا تھا کہ بجیا کی ویڈنگ اینیورسری اور برتھ ڈے آگے پیچھے ہی ہے۔ اس نے دھیان سے اینیورسری کی ڈیٹ سنی اور یہ پلاننگ کر لی۔ بجیا اور حامد بھائی کے لیے گفٹس وہ پرسوں ہی لے آئی تھی۔ شام کو کیک کا آرڈر بھی دے دیا تھا، اور صبح سے اس کا ایک پیر کچن میں تھا جہاں وہ چائے کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اسنیکس کی تیاری کر رہی تھی، تو دوسرا پیر ڈرائنگ روم میں تھا جہاں کی سجاوٹ منفرد طریقے سے کی جا رہی تھی۔ اشب بجیا کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹا، اور یہ اس کے لیے بھی ایک سرپرائز ہی تھا۔ بجیا تو حیرت اور خوشی کے مارے کتنی ہی دیر گم سم کھڑی رہیں۔ حامد بھائی بھی اس اہتمام سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ بچے الگ پرجوش تھے، انہوں نے کبھی ماما پاپا کو ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کرتے دیکھا ہی نہ تھا۔ بجیا کے سسرال میں ان خرافات کی قطعی گنجائش نہ تھی، جبکہ چھوٹی چھوٹی یہ خوشیاں زندگی کو کتنی خوبصورتی بخشتی ہیں، وہ اس کا احساس ہی تو حامد بھائی کو دلانا چاہتی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد سب کو ایک ایک پرچی دی گئی، جس میں وہ نام درج تھے جن کے بارے میں انہیں ایک ایک فقرہ کہنا تھا۔ حامد بھائی اس گیم میں شامل ہونے کے لیے بڑے نخروں سے تیار ہوئے۔ سب سے پہلے کھیل کے اصول کے مطابق لیڈر یعنی اسکا نے اپنی پرچی کھولی۔ اس پہ امی جان کا نام درج تھا۔ اس نے مسکرا کر ساس کا شفیق چہرہ دیکھا۔ امی جان آپ واقعی میری امی بھی ہیں اور جان بھی۔ اس سادہ سے فقرے نے ان کا مان کہیں زیادہ بڑھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے ستارہ سے دو آنسو جلملاتے دیکھ کر اشب نے سوچا، یہ جلملاہٹ تو میں کب سے دیکھنا چاہ رہا تھا ان آنکھوں میں امی۔ بچوں نے شور مچا دیا کہ پہلے وہ اپنی پرچیاں پڑھیں گے۔ زید اور بکر کی پرچیوں میں رمشا اور رمنا کے نام لکھے تھے، تو ان کے حصے بھائیوں کے نام آئے۔ چاروں نے بساط بھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی۔ اب بجیا کی باری تھی۔ نام پڑھتے ہی ان کے چہرے پہ شرم کی لالی پھیل گئی۔ سب جان گئے وہ نام کس کا ہو سکتا ہے۔ حامد بھائی بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد بجیا گویا ہوئی، میری ہر خوشی آپ کی خوشی سے وابستہ ہے۔ نہ جانے اس مبہم سے جملے میں کیا تھا جو حامد بھائی کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ انہوں نے پرچی پڑھے بغیر ہی مٹھی میں لے کر مسر ڈالی۔ سب حیران ہوئے تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں نہیں جانتا اس میں کس کا نام درج ہے، میں تو صرف اپنی بیگم کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا۔ آخر اس تقریب کے روح رواں ہم دونوں ہی تو ہیں۔ ہرے ہرے، سب نے تالیاں بجا کر داد دی۔ شبانہ، بجیا نے چونک کر دیکھا، یہ لہجہ محفل میں تو انہوں نے کبھی اس نرمی سے اسے پکارنا گوارا نہ کیا تھا، اور اب تو تنہائی میں بھی ان کے کان ترس گئے تھے اس پکار کو سننے سے۔ شبانہ، تم ہی میری خوشی ہو۔ وہ بچوں کے اور بھائی کے سامنے اس بے ساختہ اظہار پہ جیم ضرور گئی، لیکن آنکھوں کی پتلیوں میں دوڑتے جگنو اپنی جب دکھا رہے تھے۔ ماموں کی باری، اب ماموں آپ کی باری ہے۔ بچوں کے شور پہ سوچ میں ڈوبا اشب چونکا، پرچی کھول کر نام پڑھا۔ اسکا درد درد کرتا دل سنبھالے ہمت انگوش ہو گئی۔ ڈریو بیری مور، اس نے اپنی فیورٹ ہالی ووڈ ایکٹریس کا نام لیا۔ اسکا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے خود سب کو پرچیاں تقسیم کی تھیں، اور اسے یاد تھا یہ نام کسی پہ نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ ڈریو بیری مور، کم کھایا کرو، تمہارا ویٹ بڑھ رہا ہے۔ آخری پرچی امی جان کے حصے میں آئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کھولی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ پڑھنے لگی، میرے بچوں، اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ یوں یہ سادہ سی گھریلو سی تقریب سب کو مزہ دے گئی۔ اشب نے سب کو ڈنر اپنی طرف سے دینے کا اعلان کیا۔ امی جان ان سب کے اصرار کے باوجود چلنے پہ راضی نہ ہوئیں، بلکہ رمشا اور رمنا جو نیند سے بے حال ہو رہی تھی، انہیں بھی اپنے پاس روک لیا۔ یوں وہ 6 کے 6 لوگ ایک ہی کار میں سوار پی سی کے
بوفے لان میں پہنچے۔ سب کے گفٹس ملنے کے بعد حامد بھائی کو شاید کچھ محسوس ہوا، اس لیے ڈنر کے فوراً بعد بچوں کو اشرف اور اسکا کے ہمراہ جم خانہ ڈراپ کرتے ہوئے اپنی بیگم کو لے کر جیولر کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک تو بہت چہک رہی تھی، یہ اچانک منہ کیوں سوج گیا؟ زید اور بکر کو اپنی کوئی کلاس فیلو مل گئے تھے، وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرنے لگے اور ان سے کچھ ہی فاصلے پہ سوئمنگ پول کے کنارے دھری چیئرز پہ کافی پیتے ہوئے اشرف نے کھوئی سے اسکا سے سوال کیا، آپ نے پرچی پہ لکھا نام، میرا مطلب یہ ڈیریو بیری مور کہاں سے ٹپک پڑی؟ دراصل میں تمہیں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ نہ تو ایک ہی فقرے میں سما سکتا ہے، اور وہ مسکرایا، نہ ہی سب کے سامنے کہنا مناسب ہے۔ وہ لب کچلنے لگی۔ بتا دوں، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے کے باوجود وہ کہنے لگا، اسکا تم واقعی اسکا ہو، عمدہ، نفیس، سب سے بہترین۔ میرے نزدیک دنیا کی کوئی چیز اب تم سے زیادہ اچھی نہیں اور تم سے زیادہ اہم بھی نہیں۔ ہماری شادی کو چند ماہ بعد 1 سال پورا ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی اس ایک پل میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جانتی ہو، یہ احساس مجھے گزرے کئی پلوں میں ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر پل یہ احساس ہو کہ جیسے ابھی ابھی وہ ان خوبصورت لفظوں کے جذب میں ڈوبی جا رہی تھی کہ سنبھل گئی۔ نہیں اشرف، یہ محبت نہیں ہے، یہ اظہار تشکر ہے۔ آپ اپنی بجیا کے لیے جو کچھ سوچتے تھے، جو کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ میں نے کر دکھایا اور اس کے صدقے آپ۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے ڈبڈبائی نظریں اٹھا کے سامنے دم بخود بیٹھے اشرف کو دیکھا۔ میں کسی سہارے کے بغیر آپ کو پانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسے حامد بھائی کو میں نے احساس دلایا کہ ان کی اصل اور سچی خوشی کس سے وابستہ ہے، ایسے ہی کوئی اور آ کر آپ کے دل میں میری اہمیت کا احساس جگائے۔ بجیا کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ نے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، نہ آپ نے نہ امی جان نے۔ اشرف کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ مجھے کہنے دیجیے پلیز۔ عورت کی عزت اس میں نہیں کہ اس کے میکے والے اس کے شوہر کی آؤبھگت کریں، سر آنکھوں میں بٹھائیں اور تب کہیں جا کر مرد کے دل میں اس عورت کی جگہ بن سکے۔ کیوں ایک مرد اپنی بیوی کو صرف بیوی کی حیثیت سے نہیں دیکھتا؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے، اس کی غمسار وفادار ہے۔ کیا یہ سب کافی نہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ بیوی کا پورا میکا ہی مرد کے حسب منشا ہو، اس کی مرضی کے مطابق چلے؟ آپ لوگ حامد بھائی کے تمام نخرے سہ کر جائز ناجائز فرمائشیں مان کر سمجھتے ہیں کہ بجیا کی قدر بڑھ جائے گی۔ آپ کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ اس عام سی پارٹی نے حامد بھائی کو سرتاپا بدل دیا ہے۔ ہاں، عمر کے اس مرحلے پہ آ کے اور ازدواجی زندگی کے گزرے کئی برسوں نے انہیں کچھ سوچنے پہ مجبور ضرور کر دیا ہے۔ میں نے صرف موقع تلاشا، ایک بہانہ فراہم کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک موقع، ایک بہانہ آپ کو میرے قریب لائے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ میری وجہ سے میرے قریب آئیں۔ اس کی ساری بات سن کر اشرف نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کہنے لگا، اچھی لڑکی، تم اتنی اچھی اور صاف دل کی ہو۔ اتنے اچھے لوگ بدگمان کم ہی ہوتے ہیں، اسی لیے تمہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میں قسمیں نہیں کھاؤں گا۔ صرف اتنی سی درخواست کروں گا کہ بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سن لو جو میں کہنے جا رہا ہوں، تم خود بخود یقین کر لو گی۔ اس کے لہجے کی بے قراری محسوس کر کے اسکا نے ناراض سی نگاہیں اٹھائیں اور سجدہ رہ گئی۔ اشرف کے چہرے پہ اتنا کچھ تھا، ان آنکھوں میں ایسے پیغام تھے کہ وہ ایک لفظ سنے بغیر ہی ایمان لے آئی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا بہت عرصے پہلے سے ہی احساس ہونے لگا تھا۔ تم دن بدن میرے دل کے قریب آتی رہیں اور میں شرمسار ہوتا رہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی تو نہ کیا تھا تمہارے لیے کہ تمہاری محبت کا حقدار ہوتا یا تم سے محبت کا دعویٰ کرتا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی وقت ختم نہیں ہوا، معافی کے لیے بھی اور تلافی کے لیے بھی۔ کیا تم میرا یقین کرو گی کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں تمہارے قریب صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آیا ہوں۔ بولو، یقین کرو گی؟ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا، ایسے نہیں، بس ایک بار مسکرا دو۔ وہ ہولے سے گنگنایا تو اسکا کھلکھلا اٹھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔